الذين عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جاننا شیاطین الانس والجن انسان اور جنات کی شیاطین کو ہم نے عدوًا لکل نبی ہر نبی کا دشمن ہم نے بنا دیا ہے. جعل کائنات کذالک اس طرح جیسے کہ آپ کی مشرکین مکہ کو آپ کی دشمن بنایا یہ ہوتا رہتا ہے. شیاطین الانس حال بنے گا یوہی باب میرا بات زخرف القول غرورا. بعض شیاطین کو وہ جھوٹی باتیں اور منمہ باتیں ان کو یہ ہے کہ پیش کر دیتے ہیں ان کی طرف لا دیتے ہیں غرورا دھوکہ دہی کی غرض سے یوہی کے لیے مفعول لہ بنے گا. ولو شاء ربک اگر تیرا پروردگار چاہے ما فعلوا اس طرح نہ کرتے اللہ ایمان پر بھی مجھے نہ کر سکتا تھا. لیکن وہ جو ہے وہ اللہ خبر کرے ایمان پر جو ہونا وہ مشیت کی قہری ہوتی اور ایمان قہری اور جبری ہوتا. اللہ کا ایمان قہری اور جبری معتبر نہیں ہے. جب یہ حال ہے اذا صدر منهم هذا یہ چیزیں جن سے صادر ہوتی ہے اور اس قسم کے ایمان ہے تو فضر چھوڑ دو ان کو وافتراء اور ان کے افتراء کو بھی چھوڑو. ما مستریہم اس عادت کو ہم زمین پر فضر چھوڑ دو ان کو وافتراء اور ان کے افتراء کو بھی چھوڑ دو ان کی جھوٹ کو بھی چھوڑ دو. فضر و مفترایاتہم اگر ما مستر ہوگا فضر و مفترایاتہم اور ان کی جھوٹی ہوئی باتیں گھڑی ہوئی باتوں کو بھی چھوڑ دو. فضر ما افترائہم ما کی معنی چھوڑ دو ان کو اس وقت کا تفریح ہوگا. فضر ما افترائہم ان کے افتراء کے ساتھ ان کو چھوڑ دو. بڑا مزہ آتا ہے مولانا ولتسمع اور یہ اللہ کا بنا کرے ایک دوسرے کی طرف جھوٹی باتیں پیش کر دیتے ہیں شیاطین کو ڈال دیتے ہیں ان کے سامنے غرورا دھوکہ دہی کے لیے اور اس لیے بھی ولتسمع الیہ تاکہ ان جھوٹی باتوں کی طرف زخرف القول کی طرف الیہ زمین امر جب زخرف القول کی طرف مائل ہو جائیں. افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ آخرت پر جن کا ایمان نہیں ان کا دل مائل ہو جائے. وَلْيَرْضَوْا زخرف القول اور تاکہ اس زخرف القول کو یہ لوگ پسند کریں. وَلْيَقْتَرِفُوا کر لیں ان کو جو کچھ کرنا ہے. وَلْيَقْتَرِفُوا کر لیں مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ بِهِ جو کچھ ان کو کرنا ہے. وَلْيَقْتَسِبُوا مَا هُمْ يَقْتَسِبُونَ بِهِ یا مَا هُمْ مُقْتَسِبُونَ بِهِ جو ان کو کرنا ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ شیاطین کا یہ کام ہے جھوٹی باتیں اور غلط باتیں. میرے نبی نے بخاری میں اس کی مثال اس طرح فرمائی. یہ اس طریقہ پر ہے فرمایا کہ بھی شیاطین جاتے تھے اوپر آسمان پہ اور آسمان پہ جو اللہ من اس طرح کا سما چوری چھپکے سے باتیں شروع کر گئے. پھر وہ شیطان اور جن فرشتوں کی کوئی بات انہوں نے سنی اس کو بتایا اس کو اور اس نے اس کو اور اس نے اس کو اس نے اس کو اس طریقہ بنا کر کے نیچے پھر آ کر کے اللہ کا بنا کر وہ جو کائن اور نجومی ہوتا ہے اس کو انہوں نے بتا دیا. یہ جو کائن اور نجومی کا مسئلہ اور اس کے علاوہ ویسے بھی اللہ کا بنا کر انسان کی ماں بھی جنات ہوتے جیسے کہ اسود عنسی ہے جو نبوت کا اس نے دعویٰ کر دیا. ان کے پاس کیا سے کیا نہیں تھی بولا. اگر یہ چیزیں ان کی بیان کر دیں تو وقت ہی نہیں لگے گا. تو یہ شیاطین کو کے ساتھ اب بھی آپ کے عاملین کے پاس جو موکلات ہوتے ہیں بعض عامل پھر بھی اور دجال اور کذاب کافر بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں. آپ نے آپ کو معلوم ہوگا کہ بلوچستان میں ایوب جس کی داڑھی عیسائی ہے ایوب عیسائی اس کے پاس آپ جائیں گے آپ سے ہاتھ ملایا یا آپ کے ساتھ سینہ ملایا تو آپ لٹو کی طرف گھومیں گے. یہ ان کے پاس اس قسم کی ترشیں ہوتی ہیں لٹو کی طرح اس طرح گھومیں گے. سمجھے بس وہ پھر کہتے ہیں وہ سے تبلیغ ساتھی ہمارے چونکہ تبلیغ ہوتے بھی کیا ہے جن کو میں جانتا ہوں تو یہ کہ اس عیسائی کے ہاتھ میں مقتل ہو گئے بخدا سال لگانے والے. اس لیے علم کی قدر کرو کوئی سر صحیح عالم گناہ گار ہوگا لیکن مرتد نہیں ہوگا بہت کم ہی ہوتے مرتد. سوات الالہام جو تفسیر ہے فیضی کی سوات الالہام آپ پڑھیں گے آپ کا دماغ گھوم جائے گا. 2 جلدوں بغیر نقطے کے اول سے لے کر آخر تک قرآن کی تفسیر اس لیے بغیر نقطے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عارف باللہ مولانا ابو الحسن ندوی کو شاید غلط فہمی لگی.
حضرت اس کے انجام سے متوقف تھی. حضرت جی نے فرمایا کہ جب ایمان اس کے سینے میں انگڑائیاں لیتی ہوگی، واجہ سورہ زندگی جو حضرت کی کتاب ہے اس میں حضرت نے فرمایا یہ حضرت اقدس کا تصاور ہے. شاید حضرت جی کو اس کی طرح ملی نہیں، یہ خبیث مرتد ہوگی، فیض جو ہے نا یہ مرتد ہوگی. بے اختروں کے ہمارے کتنے ساتھی زندہ وہ اس کی ہاتھ کو اس قسم کی کرشمے وہ دکھاتا ہے، یہ مرتد ہو گئے. جو بھی آپ کو سے کیا آپ کے دل سے برہان جو سے پیسے کی کرتے ہو کیا وہ یہی جس کے ساتھ تو ہمارے شاگرد میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کا بڑا ذریعہ جامع فاروق کے افاضل ہے، منیر مفتی منیر شاکر ہے یا مفتی منیر صابر ہے. سمجھے پہلے وہ مدرسے میں مفتی منیر صابر تھا اور اب یہ مفتی منیر شاکر ہو گیا. سمجھے میں کہ کوئی شرط آدمی بڑا ذہین ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. سمجھے بلکہ ہے لیکن یہ کہ حضرت جی کا چہیتا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے ساتھ یہ تھی. حضرت جی میں اس کو عزت دیتے تھے، قابل آدمی تھا اور کسی کو نہیں مانتا تھا. مدرسے کے زمانے سے بھی اس طرح تھا، حضرت جی کو مانتا تھا اور مجھے استاد کہتا کبھی ابا کہتا، لیکن جو ساتھی ابا کہنے والے کو خیال کر کے مرتد نہ ہو. یہ سارا سلسلہ اسی طرح ہے. ہمارے خود اپنے عزیز ہم لوگ شیخ برادری کے شیخ جی ہمارے لوگ کو بولانا یہ ہے کہ یعنی ایسا طبقہ گزرا ہے کہ وہ بھیڑیاں بند کر کے لوگوں کی بکریوں کو جا کر اٹھاتے تھے، بھیڑیاں بند کر کے لوگوں کی عزتیں پوچھتے تھے ان کی خواتین کی، اور وہ کچھ نظر نہیں آتا، بندوق لے کر کے لوگ جاتے. اس قسم کا ہوتا ہے یہ جادوگری. اسود انسی کے پاس تو کبھی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہوتی ہے، اس وجہ سے صحیح ہوتی ہے کہ جن جا کر کے اوپر سے سنتا ہے. اب تو محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے فتوا بندی لگی. شیاطین انس بھی ہوتے ہیں، شیاطین جن بھی ہوتے ہیں، عجیب عجیب کرشمے دیتا ہے. ایوب کے بارے میں وہ صحابہ بدل کرتا ہے. سمجھے تو کافی ساتھی ہمارے مرتد ہو گئے. یہ ولید کے اور اس طرح کا آپ کو بڑا کریے کہ وہ عباس ٹاؤن کے کافی لوگ اگر پکڑا کر مرتد ہو گئے، دیندار اور تبلیغی لوگ. میرے پاس لوگ نے کہا کہ بھائی جو بھی اس کے بعد جا کر اس کا مقابلہ کیوں کرے. تو میں نے کہا مقابلہ ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہمارے علماء اس طرح نہیں ہوتے اور میں اکابرین ان کی روحانیت مضبوط ہوتی تھی. اب میرے جیسے ڈالا ہے. البتہ میں نے اسے کہا کہ تم اس سے ٹائم لے لو اور آگوں کی باتیں بھی ہوگی. شیاطین جن کو اس طرح کر کے شیاطین ابلیس کو بتاتے، نجومیوں کو کاہن کو مشرکین کے پاس بھی یہ چیزیں بس انہیں چیزوں کے لوگ ہیں. ہمارے بڑے چونکہ ہم یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے بہت کچھ ہے، لیکن جن تعویذ کا کام آپ نہیں جانتا ہے، کوئی عالم نہیں تو چوڑیاں آ گئی، پھر منہ ٹیڑھا کرتے تو چوڑیاں آ گئی، تو چوڑیاں آ گئی مانی چپ کا جن نے گرتا تو جن نے کشف نہ کرے. میرے بچے کو جن نے پکڑا ہے اور تو اس جن کو نکالتا بھی نہیں. اللہ کی بلا مل سکتا والی تسمہ کے لیے اور اس شکر اور کھول کی طرف پھر مائل ہو جاتا ہے. اس کے طرف یہ تسمہ کی تغیر بھی لے مائل ہوتی ہے اس کے طرف. عقیدت کے لئے نہ لائے نہیں انہوں بلا کر تو آخرت میں ان کا ایمان نہیں ہے ان کا دل پر یہ رضو اس چاہیے اس کو پسند کرے اور طریقوں اور کر لے جو کچھ معمولی طریقوں پہ ان کو کرنا ہے. اب یہ امیر الہ تو پھر کھولے جو شبد استفام صداقت اس کو چاہتا ہے وہ صداقت رہے لیکن فاہم کی بات کس طرح کرے. امیر الہ تو پھر کھولے کیا میں جبن کی طرف میں محمد مائل ہو جاؤں اور غیر اللہ تبتغی اور غیر اللہ کو میں طلب کروں حکمن بطور حکم کی غیر اللہ کو اپنا حکم بنا دوں. امیر الہ تو پھر کھولے کیا میں لوگوں کی طرف اس کی طرف مائل ہو جاؤں اور ابتغی غیر اللہ ہے، ابتغی غیر اللہ ہے، غیر اللہ کو میں طلب کروں حکمن تمیز بنے گا غیر اللہ مطلوبی بطور حکم کے. میں غیر اللہ کو اپنا مطلوب نہیں بناتا، اس کو میں اپنا حکم نہیں بناتا. سمجھ لیے کہ
ہمارے لیے رب ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وغیر اللہ لا نبتغی غیر اللہ، غیر اللہ کو رحم کے لیے. جب حال یہ ہے وہ اللہ هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے کتاب اتاری ہے تمہارے لیے مفصلا تفصیل، ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ختم. والذین آتیناہم الکتاب مبتدا بنے گا، جن کو ہم نے کتاب دی عبداللہ علیہ السلام، لفظ اور معنی کو جانتے ہیں، موصول سے مبتدا بنے گے. یعلمون خبر ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان ھذا القرآن، یہ قرآن منزل من ربک، تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، من ربک ٹھیک طریقے سے، یا توحید لے کر کے آیا ہے ٹھیک طریقے سے اللہ کے. اذا کان له كذلك، جب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تفصیلی کلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ بھی اسی طرح اپنے عدم شک والے عدم پر برقرار رہیں، جیسے آپ کو پہلے شک نہیں رہا اسی طرح ملا. وتمت کلمۃ ربک، تیرے پروردگار کی کلمات، تیرے پروردگار کی کلمات وہ تام پورے ہو گئے، صدقاً سچائی کے اعتبار سے، وعدلاً اور عدل کے اعتبار سے. مولانا کلمۃ ربک سے قرآن مراد ہے، کلمۃ ربک اور کلمات ربک سے قرآن مراد ہے. تیرے پروردگار کا کلام ہے وہ کامل اور مکمل ہو گیا ہے اس اعتبار سے، صدقاً فی الاخبار، اخبار اس کے سارے سچے جتنے اس میں اخبار ہے وہ اس، وعدلاً اور احکام میں عدل ہے، احکام کے اعتبار سے عدل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے مولانا؟ لا مبدل لکلمات، جملہ استئناف میں یہ حال ہے کلمات کو اس سے لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے، کوئی تحریف کرنے والا نہیں. کیوں؟ تنزیل من حکیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے فرشتے لگے ہوئے، سمجھے؟ اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں. لا مبدل لکلمات وهو السمیع، وہ پروردگار ہے، تمہاری تمام فریادوں کو بھی سنتا ہے، اور تعلیم کی نیتوں وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. اب اس قسم کا بہترین کلام اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد بھی اس قسم کی اردو کے اندر آپ پیروی کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ سَبَقَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں اکثر رہنے والے اگر ان کی بات آپ مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے. ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ سَبَقَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں رہنے والے ہیں، شیاطین کافر، اگر ان کی بات کی اکثریت کیا مانیں گے، اکثر کی اضافت ہے من سبق فی الارض، من کی طرف جو زمین میں رہنے والے، من سکن فی الارض اور من سبق فی الارض، ان کی بات مانیں گے. یضلوا عن سبیل اللہ، شر جزیل جزا ہے، اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹائیں گے. لا يتبعون شيئا، یہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. لا يتبعون عقیدۃ قطعیۃ، کسی قطعی عقیدے کی پیروی نہیں کر رہے. الا الظن، ان کے پاس ظن اور اٹکل پچو ہے. وَإِنْ إِلَّا بِالْخُرُوصِ، یہ اٹکل پچو اندازہ کرتے ہیں اور اللہ کو منع کر دیا کہ تیر مارتے ہیں اپنے اندازے کے، ان کے پاس کچھ نہیں. آپ نے پڑھا خرص کا مسئلہ جو آپ نے ترمذی میں، ابو داؤد، بخاری سب میں ہے مولانا، خرص کا مسئلہ ان کو نمائندہ آئے گا آپ کے اس باب کے اندر، ان سے ان درختوں سے پھل 10 من نکلیں گے، لہذا تصویر اللہ کا بنا کریے کہ ایک 10واں حصہ عشر ہمارا ہے اور باقی نہ، تو کچھ بھی کر، جب یہ پھل پک جائے گا تیار ہو جائے گا. اور آپ نے پڑھا کہ یہ اٹکل پچو ہوتا ہے، اس کا اعتبار اہم مسئلہ سے دھیان نہیں ہے. امام احمد کیا ہے خرص ہوتا ہے، اذا خرصتم فخذوا، فدعوا الثلث والا فدعوا الربع، جو حدیث میں آتا ہے. خرص ایک اندازہ ہوتا ہے، اٹکل پچو کی بات ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ نہیں ہے مگر اندازہ کرتے ہیں. اور اللہ قتل الخراصون، سورہ زاریات میں آیا ہے، تو یہی مولانا. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کون اس کے راستے سے اللہ کا بڑا کریے کہ بھٹک گیا ہے، اس کو بھی جانتا ہے. ان ربک اعلم، ان ربک هو اعلم بمن يضل عن سبیلہ. سمجھ گئے؟ اس کو اگر آپ یہ کہ کیا بنا، اس میں تفصیل بنا دیں تو اس میں تفصیل یہ کہ بغیر ان کے بھی اس میں عمل بھی کرتا ہے. من يضل عن سبیلہ اعلم کا مفعول بھی ہوگا. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ ہدایت والوں کو جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ کلو کا لفظ ذکر کر دیا. سمجھ میں کہ نہیں؟ ان کنتم مؤمنین بآیات اللہ، چونکہ بات قرآن کی چلی
تو قرآن حلال و حرام کو بیان کر دے، ان کنتم مؤمنین بآیات اللہ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، لہذا جس چیز پر جس جانور کی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اس کو پڑھا گیا اس کو پڑھو، ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بتوں کے نام پہ یا جس پر بسم اللہ جان بوجھ کر کے ترک کیا جاتا ہے، جس پر جان بوجھ کر کے بسم اللہ ترک کیا جاتا ہے، الگ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، نسیان تو معاف ہے، نسیان تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اردو کا پڑھا وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ کسائی کو آپ نے دیکھا ہے، کسائی کیا کرتے ہیں؟ ایک تو کسائی کسائیاں ہوتے ہیں جو کسی طرح ان کا ذریعہ اپنا کھاتا ہے، میرا حسن کھائے، ایک تو آپ کو ذریعہ کھاتے ہیں، دوسرا یہ کہ کسائی بلوچ ہوتے ہیں، کوئی بسم اللہ کو سن پڑھنا ہی نہیں، وہ تیرے بھیڑ دے ہے وہ تھے سمجھے پنجابی مڈیا، تو اس طرح گالی دے کر کے ماں بہن کی گال دے کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ کنتم مؤمنین بآیات اللہ، اگر آیات اللہ پر آپ کا ایمان ہے، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، یہ جزا شرط محذوف کی، لیکن اگلے والے شرط جو کہ کنتم بآیات المؤمنین اس پر دلالت کر رہا ہے۔ وما لکم الا تاکلوا، یہ لا زائد ہے مولانا، ما لکم ای شیء مانع لکم، کس چیز نے تمہیں روکا اس بات سے کہ ان تاکلوا کہ تم کھاؤ مما ان جانوروں کا نام، ان جانوروں کا گوشت کی ذکر اسم اللہ علیہ جن پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کس چیز نے تمہیں روکا؟ لا زائد ہے خیال کریں، ای شیء مانع لکم، ای شیء مانع لکم، کس چیز نے تمہیں منع کر دیا؟ فی ان تاکلوا یا پھر ان تاکلوا، لا زائد ہے مولانا، من ان تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، مما متعلق ارادہ کر دے سکتے آلیہ وقت فصل لکم ما حرم علیکم، وقت فصل لکم ما حرم علیکم، قرآن نے تفصیل سے بیان کر دیا کہ وہ تم پر حرام کیا، حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، آپ وہ جانور کہ اضطررتم الیہ، اضطررتم الی اکلہ، اس کے کھانے کی طرف آپ ضرورت مند ہے اور شدید احتیاج ہے، یہ مستثنی منقطع بنے گا۔ وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، اور ایک یہ کہ آپ اس کو مستثنی متصل بنا دیں، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، حرم وہ اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا، وہ حرام ہے اوپر، فی کل حال من الاحوال، ہر صورت میں حرام ہے، الا فی حالت الاضطرار، اضطرار کی حالت میں آپ اور یہ سارے تفصیلات بیان کر چکا ہوں، یہ تیسری مرتبہ آیت ہے، دوسرے پارے میں گزرا اور اللہ چھٹے پارے کے اندر گزر گیا، یہاں اب یہ 8ویں میں وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ خبر کرے گا، إِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، جو اپنے خواہشات کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں ان کو، عَلَىٰ قَوْلِهِمْ جَاهِلِينَ، یضلون کے ذریعے سے حال بنا دو بغیر علم کے جاہل کو ہے، عَلَىٰ قَوْلِهِمْ جَاهِلِينَ، ایک آدمی کے پاس سند ہو دلیل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، سند اور دلیل ہو، لیکن سند اور دلیل یہ بغیر دلیل کے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یقیناً یہ لوگ زیادتی کرنے والے جب جن کے پاس اللہ کا بھلا کرے، قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، پھر کوئی اٹکل پچھو سے اٹکل پچھو لوگوں کو اس طریقے پر اپنے اللہ کا بھلا کریے اندازوں سے اور اس طریقے پر اپنے گمان سے اس پر یہ گمراہ کرتے، یہ زیادتی کرنے والا، اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گن گن کر کے رکھا ہے، وہ خدا کی گرفت سے بچیں گے نہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چونکہ مسئلہ حلال و حرام کا چل رہا ہے، ظاہر گناہ کو چھوڑ دو وہ حلال و حرام ہے، باطن گناہ کو چھوڑ دو کفر ہے، بدعت ہے، جو تمہارے عقیدہ عقائد خبیثہ باطنیہ اس کو اس سے بھی پاک ہو جاؤ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہر گناہ بھی چھوڑ دو، حلال و حرام یہ ظاہر کا مسئلہ، وَبَاطِنَهُ، اپنے باطن کو کچھ کر دو، کفر بھی نہ ہو، نفاق بھی نہ ہو، بدعات بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ بھی نہ ہو۔ ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یہاں اسم عام ہوگا ظاہراً اور باطن، یہ ہو گیا ان کا اسم، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کو بدلہ دیا جاتا ہے، ان کو بدلہ دیا جاتا ہے، بما کانوا یقترفون، بما کانوا یرتکبون السیئات، جن گناہوں کا ارتکاب کرتے اس کا ان کو اللہ کو بلا کر بدلہ دیا جائے۔
مسئلہ حلال حرام کا چل رہا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھایا کرو مما ان جانوروں سے کہ لم یذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام عند الذبح نہ لیا جائے. اگر ایک جانور ہے آپ نے پیر کے نام پہ نامزد کر دیا، یہ کلندر کے جانور ہے، یہ بکرا کلندر کا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کلندر بڑے آدمی ہے، سمجھے؟ ہمارے استاد کی تحقیق تھی، وہ نہیں مانتا تھا، لیکن بہرحال بڑے آدمی، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی تھے، ولی اللہ تھے. لیکن ہم عجیب اس کی کرامت دیکھو. ہمارے حضرت محمد شافی عثمان بربندی یہ افغانستان سے آئے ہوئے، افغانستان والے اور پنجاب والے ہمیشہ سندھی اور بلوچوں کے ساتھ کھیلتے رہے. میں حضرت کی بات نہیں کر رہا، حضرت تو بہت بڑے آدمی تھے، اللہ یہ کہ غریب کے رحمت کر دے. لیکن ان کی کرامت جہاں لوگ ناچتے ہیں، جہاں پر گھمنڈ کرتے ہیں اور جہاں پر زنا اور بدکاری ہوتی ہے، سمجھے؟ وہاں پر حضرت جی ہے نہیں. حضرت جی سے جس طرح کی پہاڑی ہے وہاں ایک غیر معروف قسم کی اس کی قبر ہے. ہمارے بزرگوں نے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد مولانا عبدالغنی پیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جی یہاں دفن نہیں، جہاں اس کا مزار دادو کے اندر بنا ہوا فرماتے حضرت اسے ایک پہاڑی سے ہٹ کر کے وہاں اس پہاڑ کے پاس جدھر حضرت ہے ادھر گند نہیں ہے، جدھر گند ہے حضرت ادھر ہے. یہ بھی اس کی ایک بڑی کرامت. حضرت جی وہاں نہیں، مولانا ہم آپس میں بیٹھے ہوئے شاداب ہو گئے، ہم کسی جلسے پہ شاداب ہو گئے، واپسی پہ میں نے کہا کہ چل چلتے دیکھتے حضرت جی کے مزار پر سلام پڑھتے ہی کرتے. ہمارے ایک ساتھی ہمارے عزیز مولانا ولی اللہ صاحب، تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. سبق کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں پروردگار توبہ، یہ اس کا خلاف پیر کا نہیں ہے، اور بسم اللہ اللہ پر آپ نے توبہ کر دیا، ہم نے عقیدہ درست کر دی، بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر کے سبق کر کے باہر آیا. سمجھ میں کہ حالانکہ نامزد کیا پہلے پیر کے نام پہ، لیکن اب آپ نے رجوع کر دیا اور آپ نے انابت کی اللہ توبہ کر دی اور عند الذبح بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے توبہ کر دیا، باہر آ گیا. اور اگر غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہے اور یہ بھی ثابت کیا کہتے ہیں اس کو مالک جو ذبح کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اور اس کا وہ اپنے اسی عقیدت پر ہے، نامزد کیا تو ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھے تب حلال نہیں ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن پر یہ بھی بسم اللہ نہ پڑھا جائے، اس لیے جان بوجھ کر کے نہ پڑھا جائے، وہ بھی حرام ہے. شافعی اور حنفی کے جب آپس میں جھگڑے چل رہے تھے، اب بھی ہے، سمجھے؟ اب بھی ہے اللہ کا بڑا کر. علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر نے امت کو فروعی مسائل میں لگا کر کے جھگڑا. یہود و نصارہ آزاد ہے، جو لوگ شرکیات میں مبتلا وہ آزاد ہے، اور ہم کہتے ہیں زور سے آمین کہنا جائز ہے یا ناجائز، رفع یدین کرنا جائز ہے یا ناجائز. جیسے کہ ہمارے میرے مقدم خدائی کو ہدایت دے دے، جو بدعتی لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کی طرف کی توجہ نہیں، تبلیغیوں کے غریبوں کے پیچھے پڑ گئے. تبلیغی اللہ ان کو جزا خیر دے، کم از کم لوگوں کو مسلمان کو بناتے، نماز پر لگاتے، لیکن اب تبلیغی بھی سماع ہوتا اور حیات انبیاء میں وہ بھی لگتے. اب پنجاب کی گند جو ہے نا تبلیغیوں کے اندر کیا ہے، تبلیغی بھی بخدا ابھی سماع ہوتا اور حیات انبیاء. جاہل ابن جاہل سمع ابن جاہل، تجھے ان چیزوں سے کیا واسطہ؟ سمجھے؟ تو نظر اللہ کا کوئی نور اللہ کو بولو پڑتا ہے، سمجھے؟ اور تیرا حال اس طرح نہیں کہ تو سماع ہوتا جیسے علمی مسائل میں کوئی تو ہوتا. اب تو اللہ یہ کہ اللہ ہی کے پاس اللہ سہارا ہے اور کوئی صورت نہیں. یہ زمانے میں یہ اختلاف چلا شافعی اور حنفی کا شدید عروج پر، اس کو فروغ بھی دیا حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ شافعی تھے اور علامہ کے دونوں معاصر تھے، 2 سال یا 4 سال علامہ کی عمر میں حافظ صاحب سے بڑے، یہ حنفی و شافعی. تو اس طرح بھی ہوا کہ یہ مسائل کتنے شدت اختیار کر گئے. شافعیہ نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا حنفیہ کے خلاف اور حنفیوں کو ذلیل کرنے کے لیے خطیبوں نے تقریر کیا. آخر میں لوگوں نے سوالات شروع کیے. ایک آدمی نے کہا کہ جناب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو خطیب نے کہا پیچھے لوگ پر کہ بسم اللہ نہ کھاؤ ان جانوروں سے جن پر بسم اللہ وَإِنَّهُ وَإِنَّ الْأَكْلَ مِنْهَا
إن الأكل مما ذبح على غير الله، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح اس کو کھانا لفظ خروج من طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے یہ خروج ہے، اللہ کے حکم سے خروج ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یاد رکھ لینا شیاطین جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں یوحون کما یوسوسون، وہ وسوسہ ڈالتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ انجام کر تاکہ وہ آپ سے لِيُجَادِلُوكُمْ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال اور حرام ہے تاکہ وہ تمہارے ساتھ لڑے، یوحون کے ساتھ یہ اللہ کو متعلق۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دی، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اللہ کی قسم تم نے ان کی اطاعت کر دی تو تحلیل اور تحریم میں آپ نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنایا تو آپ مشرک ہو گئے۔ وَاللَّهِ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، تحلیل اور تحریم میں اگر آپ نے غیر اللہ کی اطاعت کر دی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ، آپ شریک مشرک ہوں گے، فی التحلیل والتحریم، تحلیل اور تحریم میں مشرکون باللہ، اللہ کے ساتھ آپ شریک کرنے والے۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا اے مولانا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ جواب شرط نہیں ہے، یہ جواب قسم ہے۔ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، سمجھ رہی ہیں یہ اگر یہ جواب اللہ تعالیٰ کرے جواب شرط ہوتا تو پھر یہ مصدر بالفاء فائز پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سمجھو موحد اور اللہ تعالیٰ کرے مشرک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ یہاں تحلیل اور تحریم کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب کہو ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے؟ ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتی نہیں ہو سکتے۔ ایستوی حمزہ ادھر چلا گیا، اب ایستوی الامران معطوف کرے۔ ومن کان میتا، جو اللہ کا مردہ ہو، روحانی طور پر مشرک مردہ ہوتا ہے، جو مشرک ہو اور بدعتی ہو، فأحییناہ، توحید سے ہم نے ایمان سے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اس کو نور توحید ہم نے دے دی، ایسا نور ہم کی صفت ہے، یمشی بہذا النور، اس نور کو لے کر کے چلتا ہے فی الناس، لوگوں کے سامنے۔ یہ سارا کا سارا یہ معلومات میں کر کے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہو گیا، یہ اس میں خبر ہو گئے کانا کی، اور یہ من مبتدا ہو گیا، اور کمم مصدر ہوئی اس کی خبر ہے۔ خیال کرنا مولانا، من کان میتا فاحییناہ، جو مردہ اور مردہ، جو یہ کہ مرا ہوا ہو، جو اللہ کا بلا کرے کہ میت ہو، یعنی دل کا میت مشرک ہے، فاحییناہ بالایمان، ایمان کے ذریعے سے ہم نے کو زندگی بخشی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو نور دے دیا۔ مولانا ایمان سے آدم زد الجاہلون فموتا قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا أحياء، سبحان اللہ، کمال کیا۔ الجاہلون فموتا قبل موتهم، جن کے پاس قرآن نہیں ہے، سنت نہیں ہے، وہ مرنے سے پہلے زندگی میں بھی مردہ ہیں، اور علماء مرنے کے بعد بھی زندہ ہے تو ویسے ہی زندہ ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کی قسم، جب ایک مؤذن کا انتقال ہو جاتا ہے، مسجد کے خادم کا انتظام یہ انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جنازے میں جو منظر ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ جو مرحوم کی جنازے میں دیکھنے میں نہیں آیا، وہ ایوب کے جنازے میں دیکھنے میں نہیں آیا، اور وہ یحییٰ کے اور وہ نقبہ کرے بے نظیر مرحوما، ان میں سے کسی کو اللہ نے وہ سعادت نہیں بخشی جو ہمارا چھوٹا سا مؤذن بنتا ہے۔ دیندار لوگ کس عقیدت کے ساتھ دیندار، مجھے خوب معلوم ہے، یہ جو بڑے بڑے ہمارے صدور جو مرتے بے دین لا مذہب مرتد، وہ بھی چوتوں سمیت کوئی وضو نہیں ہوتا، وہ سیاسی جنازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان کو ہم نے خوب دیکھا ہے۔ انکار میتن، جو مردہ ہو فاحییناہ، ایمان سے زندہ رکھا، وجعلنا لہ نورا، اور نور توحید اس کو دے دی، نور قرآن دے دیا۔ یمشی، نور کی صفت ہے، یمشی بہذا النور، اس نور کو لے کر کے چلتا ہے فی الناس لوگوں میں، یہ پورا کا پورا من موصول کے لیے صلہ ہو گیا، اور من موصول کا خبر کریں یہ مبتدا ہو گیا۔ قائل کمم مصدر، کیا یہ بندہ جو نور ہے توحید جس کے پاس، قائل یہ ہوگا اس کی طرح مثلہ فی الظلمات، جس کی مثال اللہ کو تاریخ میں دے، کمم مثلہ قائل فی الظلمات، ظلمات خبر بنے گا مثل کے لیے، یہ صلہ بنے گا من موصول، جان انسان کو جان خبر بنے گا، خیال کر لینا، لیس بخارج منہا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا من سے، دوسرے من سے،
کمن مثلہ کائن فی ظلمات، جو کفر اور شرک اور بدعات کے ظلمات کے اندر یہ بھی پھنسا ہوا ہے، ہاں یہ کہ لیسا بخارج من تلک الظلمات، ان ظلمات سے نکلنے کی کوئی راستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا جو ظلمت کفر اور ظلم شرک اور ظلم بدعات کے اندر جو گرا ہوا وہ اور نور توحید والے قریب برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھے؟ یہ دونوں کے دونوں، اس کے پاس روشنی ہے اور اس کے پاس تاریکی ہے، تاریکی اور روشنی والے کبھی برابر نہیں۔ جتنا بھی کوشش کرے گا، جتنا بھی کوشش کرے گا قرآن و سنت میں، اتنا اس کے پاس نور آئے گا۔ سمجھے؟ ایک ساتھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، بہت نالائق قسم کا آدمی ہیں ہمارے اکابرین حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، پڑھائی، محنت بھی خوب کیا، لیکن فرمایا جس وقت اپنے نظر کی حفاظت کی تو علم کا نور اس دن سے ہمیں مجھے خود دیکھنے جائے۔ جس دن سے نظر کی حفاظت کر لی، جس دن سے نظر کی حفاظت کر لی اور اجنبیات سے ہر طرح سے اپنے نظر کو جس وقت ہم نے خوب اس کی حفاظت کر لی، فرمایا کہ پھر اس دن سے علم کا نور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم صوفیہ محققین کی بات کروں، صوفیہ قرآن کی بعض آیتیں اور بعض احادیث کے وہ مقصد بیان کرتے ہیں جو فقہاء اور عام محدثین اور مفسرین تک پہنچے نہیں اور پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے تقویٰ بھی ضروری ہے، علم کے ساتھ معلومات کے ساتھ تقویٰ بھی ضروری ہے۔ یہ چیز ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔ سمجھے؟ آپ کے کل پرچی جو آپ نے دیا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا، سمجھے میں کہ کل پرسوں جو پرچی دی تھی حافظہ ہمارا کمزور ہے، حافظہ استاد کا اپنا حافظہ کا حال کیا ہوتا ہے، استاد جی پرچی پہ لکھ کر کے کوئی بخاری لے جاتا ہے اور کوئی ترمذی، اور پھر کبھی پرچی وہ کتاب کے اندر رہ جاتی ہے، استاد جی کلاس کے دروازے پہ پہنچتا ہے، یہ پیار لگاتا ہے کہ پرچی میرے گھر میں چھوڑی، تو ایمرجنسی کام مجھے پیش آ گیا، میں آج سبق میں نہیں آ رہا ہوں، کل انشاءاللہ۔ وہ ایمرجنسی کام یہی ہے، پرچی وہاں رہ گئی، سمجھے میں جی، ایمرجنسی کام یہی ہے کہ پرچی رہ گئی۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگو مولانا، یہ تعویذات کا کام نہیں کرو، جنات کا کام نہیں کرو، تعویذات اور جنات نسل بھی آپ کی ختم ہوگی اور اللہ اپنے فیض کو بڑھائے گا۔ سمجھے؟ خدا کا دین ہے، اللہ جس کی طرف طلباء کا میلان کر دے۔ سمجھے؟ آپ ویسے کچھ بھی کریں، مولانا شیر علی شاہ صاحب ان کی طلباء پڑھتے، مولانا ادریس دامت برکات مداری 4 صدری طلباء پڑھتے ہیں۔ خدا جس کو محبوب طلباء بنائے اس کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ جو محبوب طلباء بن گیا، محبوب العلماء بن گیا، اس کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، وہ ہے ہی جنت۔ حضرت اقدس مولانا بنوری، حضرت اقدس مولانا سیف اللہ خان صاحب اور حضرت اقدس جس کو جبریل کہا جاتا ہے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تعویذات معویذات کا کام کرنا آپ کی دنیا تھوڑی سی بن جائے گی، لیکن اس سے اجتناب کرو۔ ایک مجبوری کی طرح ہمارے اکابرین نے کیا، اس کا یہ کام نہ کرو، جنات میں نہ کرو، دم وم نہ کرو۔ آپ کے پاس ایک دوشی آ جائے گی تو پھر آپ کا ایمان رہے گا تھا۔ سمجھے؟ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے سامنے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں دنیا سنائے والے ما کانوا یعملون، معمولات ان کے سارے معمولات اگر موصولت اور اگر مصدریہ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ اعمالهم، ان کے اعمال سوء ان کے سامنے خوشنما ہوتے ہیں۔ تزیینا کائنا کذالک، اس طرح جیسے آپ کے مشرکین مکہ، آپ کے زمانے کے مشرکین مکہ، ان کو بھی اعمال شرکیہ کو جیسے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح مشرک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہم نے اسی طریقے پر اللہ کا بنا دیا کہ ہم نے بنا دیا ہر بستی کے اندر، ہم نے بنا دیا مجرمین، اس بستی کے مجرمین کو ہم نے بنا دیا اکابر، ان کے بڑے بڑے۔ میں نے اب مجرمین کو مفعول بھی بنایا اور اکابر کو مفعول ثانی بنایا۔ سمجھے؟ معنی کے اعتبار سے کذالک جعلنا فی کل قریۃ، اس لیے کہ بستی میں اب بھی آپ دیکھیے لٹیرے، بےغیرت، بے دین اور نامذہب میرے اور آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے جعلنا فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر ہم نے بنا دیے مجرمین، اس بستی کے مجرمین کو اکابر، ان کے بڑے۔
بستی کے جو مجرمین ہیں وہی بڑے شمار ہوتے ہیں جی۔ پاکستان میں بھی دیکھو، ہندوستان میں بھی دیکھو، جہاں جہاں بھی دیکھو، مجرمین اللہ کی جرم، اللہ کی ایک مجرم، وہ سارے کے سارے بڑے بنے ہوئے ہو گیا۔ مجرمین مفعول اول ہے، مجرمون سے اضافت ہو گئی، عالمین کی طرف نون گر گیا، یہ نسب کی حالت ہے، اور اکابر مفعول ثانی ہو گئی، سمجھتا ہے؟ اب جہنم کو ہٹا دو، یہ ہوگا مجرموہا اکابرو، بستی کے بڑے بڑے وہی، یہ بستی کے مجرمین وہی بڑے ہیں، بستی کے مجرمین مجرموہا اکابروہا، بستی کے مجرمین وہی بڑے ہیں۔ اب مجرمین میں نے عرض کیا کہ مفعول اول اور اکابر مفعول ثانی، یہ معنی کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، لیکن آپ کے اعراب والے وہ یہ کرتے ہیں کہ اکابر کی اضافت مجرم کی طرف، مجرم کی اضافت اللہ کا بھلا کرے ہاتھ کی طرف، تو یہ ایک مفعول بنے گا۔ جو دوسرا مفعول وہ ماکرین نکالتے ہیں جس پر لیم کو دلالت کر رہا ہے۔ اب ہوگا جہنم فی کل قریۃ، ہر بستی کے اندر ہم نے اس بستی کا پیچھے سے ترجمہ کرو، اس بستی کے مجرمین کو بڑا بنا دیا، اس بستی کے مجرمین کو بڑا، اس بستی کے مجرم بڑے، ماکرین سازش کرنے والے ان کو بنا دیا۔ اس بستی کے مجرم بڑے، اس بستی کے مجرم بڑے، ماکرین سازش والے بن گئے، بنا دیا ان کو ہم نے۔ اب ماکرین ہوگا مفعول ثانی، کچھ فرق پڑ گیا، اور اس کو حذف کس نے، چونکہ جہاں دو مفعول چاہتا ہے اور اس پر دلالت یم کر رہا ہے۔ اب بنا دیا ہم نے اس بستی کے مجرم بڑے، ماکرین کو سازش کرنے والے بنا دیا، لیمکروا فیہا، تاکہ بستی کے اندر سازش کرے۔ ہوتا ہی سورہ بنی اسرائیل میں آپ کے سامنے آیا، اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیہا، مالداروں کو، عیاشوں کو ہم حکم دیتے پہلے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، تاکہ غریب چھوٹے کو کتو ابسو کلہم اجنون، ان کی حیثیت کیا ہے؟ بڑے جو ہوتے ہیں مچموچ ہوتے ہیں اور چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے چامچ ہوتے ہیں۔ بولو، بڑے کیا ہوتے ہیں؟ مچموچ ہوتے ہیں، چھوٹے کیا ہوتے ہیں؟ چامچ ہوتے ہیں۔ تو پہلے مچموچوں کو حکم دیتے ہیں، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو پھر چامچ کو خود بخود آتے ہیں، سمجھے؟ یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ خیال کر لینا، خیال کرنا کسی تحریک کی طرف جا رہا ہوں، ارے بھائی ہم نے تو کبھی جہاد میں انکار نہیں کیا، خزانے کا جاننا۔ تو آپ کے زمانے میں اسی طرح مشرکین مکہ بڑے بڑے جاننا، مجرمین مکے کے مجرمین کو اکابر بڑا بنا دیا، یہ معنی بھی یہاں سے جاتا ہے۔ دوسرا ایک اضافت کرو، ہم نے بنا دیا ہر بستی کے اندر اس بستی کے مجرمین بڑے، ان کو بنا دیا کیا؟ اس بستی کے مجرم بڑے، ان کو کیا بنا دیا؟ ماکرین بنا دیے، سازش کرنے والے بنا دیے۔ اس وقت یہ مفعول ثانی ہوگا، اگر اضافت لیمکروا فیہا، یہ جانب کے ساتھ ہوتا ہے، اور کذالک اسی طرح مفعول مطلق بنے گا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ کیا کر دیں اس کے اندر سازشی کرے بستی میں۔ وما یمکرون، لیکن سازش کار کوئی سازش نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، الا بانفسہم، ما یمکرون بأحد، یہ کسی کے ساتھ سازش نہیں کرتے مگر اپنے اللہ تعالیٰ کے جان کے ساتھ، اس لیے کہ ان کی سازش کا وبال خود ان پر، وما یشعرون، وہ سمجھ دیتے ان وبال مکر، ان کے مکر کا جو وبال ہے، یعود الی نفسہ، ان کی نفس کی طرف لوٹتا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ تو بے خیش برنیش خیش، اپنا تھوک اپنی یہ کتاڑی پر۔ فَإِذَا جَاءَتْ آیَةٌ، جب بھی کوئی آیت آ جاتی ہے، معجزات کی یا قرآن کی کوئی آیت، باقی مومنہ تو کہتے ہیں یہ جواب، لن نؤمن، ہم تصدیق نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتیہ رسول اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا بڑا کریے کہ کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے جو نبی کو جس قسم کا معجزہ دی۔ خلاصہ یہ کہ ہم بھی رسالت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی کوئی معجزہ آ جاتا ہے یا کوئی آیت آ جاتی ہے، کوئی آیت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، تو قالوا، تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس پر، لن نؤمن بهذه الآیت، اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل ما اوتیہ رسول اللہ، جیسے رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہم بھی محل رسالت ہے، ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس میں جو رسالت ہو
اللہ جانتا ہے رسالت کو کہاں پر وہ رکھتے، ان سینوں کو جانتا ہے۔ بڑے بڑے سرداروں کو، مرداروں کو محروم کر دیا، آمنہ کے در یتیم کو اللہ نے منتخب کر دیا۔ اللہ کو جانتا ہے۔ اور اللہ نبوت تو بڑی چیز ہے، علم کا سبھی محنت کرو، علم کا سبھی، لیکن علم بھی بعد اتنی توجہ محنت نہیں ہوتی، لیکن انہیں فخر و غرور نہیں ہوتا، اللہ بے تحاشا علم دیتا ہے۔ باپ لوگ خوب محنت کرتے ہیں، ان کو بھی میرا رب محروم نہیں کرتا، لیکن اس طرح سینہ کو کھولتا نہیں، کیوں؟ ان میں اندر ضرور کوئی غرور ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پستی ہوگی، علم چونکہ پانی ہے، انشاءاللہ میں سورہ فاطر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ مسئلہ آئے گا سورہ فاطر میں۔ وہاں علم چونکہ آج کے سبق میں بھی آئے گا، علم چونکہ بارش ہے اور بارش کا پانی بس زمین کی طرف، جو متواضع ہوگا من تواضع للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے، وجہ سے جھکنا، اپنے آپ کو کم سمجھے گا، رفع اللہ، خدا علم کے ذریعے سے، روحانیت کے ذریعے سے، نام کے اعتبار سے، پبلسٹی کے اعتبار سے اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ سارا ترتیب ہے، اس لیے ساتھی اس خناس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ وما يقولون الا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاء مفتی نظام الدین اتنے ذہین آدمی تھے، متوسط ذہن تھا، لیکن استادوں کو پیچھے چھوڑ دیا اپنے استادوں کو، محنت خوب کی، آج بھی کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی۔ سمجھے؟ ایک بڑا مولوی مفتی صاحب کے خلاف کہنے لگے کہ مفتی صاحب کو کچھ نہیں آتا، میں لگ گیا لگا، اور میں نے اچھی خبر اس کی الحمدللہ، اس کو میں نے ایسا پھنسایا کہ جو ہمارے استاد کے خلاف تھا، حضرت تک اس کو پتہ چل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے بڑے لوگ کتنے بڑے لوگ ہوتے، حضرت جی کو پتہ چل گیا کہ میں نے لوگ کے سامنے اس کو عزت کی۔ اس لیے علم کو نہیں، لیکن یہ کہ علم کے لیے اللہ کو بڑا کرے، قسم ہے، لیکن اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کو یعنی آج بھی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محنت سے بڑھ کر کے آپ کرے۔ اللہ جانتا ہے اسی کو کیا رسالت کرتے، سیصیب الذین اجرموا یعنی سیصیب المجرمین، چونکہ ہر بستی کے بڑے لوگ کو اللہ کو بڑا کرنے کے لوگ کیا ہوتے، مجرم ہوتے ہیں، سیصیب المجرمین، مجرموں کو پہنچے گی کیا چیز، صغار ذلت قائم عند اللہ، اللہ کے سامنے اللہ کی طرف سے ذلت، وعذاب شدید سخت قسم کا عذاب بما كانوا يكفرون، ان کی اللہ کو بڑا کرنے کی سازش کی وجہ سے۔ ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام، لفہم اسلام، اسلام کی سمجھ کی تھی، اسلام کو خوب سمجھتا ہے، اسلام یا اسلام لہجت الاسلام، اسلام کی وجہ سے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، آپ کی بندی یا لفہم الاسلام، اللہ سب کی سینوں کو کھول دے۔ ومن يريد ان يضله، اور خدا جس کو راستے سے بھٹکانا چاہے تو یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور حرجا مشقت والا کھٹا ہوا، سمجھے، اور حرجا مشقت والا کانما یصعد کانما یصعد فی السماء، گویا کہ اللہ زبردستی آسمان پہ وہ چل رہا ہے، زبردستی کسی کو اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جہاز اس وقت اڑتا ہے، جو لوگ پہلے سوار کے کھڑکیوں کے بعد جو لوگ بیٹھتے جیسے جہاز اڑتا ہے، جیسے بڑا قسم خدا کی، میں نے بہادر لوگوں کو بھی دیکھا، بظاہر ایسے پٹھان کو بھی دیکھا تو بڑا، لیکن کھڑکی کے بعد بیٹھا جہاز اڑتا بکرا میں نے روتے ہوئے کس طرح بھی دیکھا، سمجھے، اتنے بلوچ اور پٹھان اپنے آپ کو دلے رکھنا کو سمجھے بھی نہیں، اوپر جاتے ہوئے آدمی زبردستی جاتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ اگر ادھر سے گرا تو پھر جزے لائے جزا بن جائے گا، ہمارے ٹکڑے بھی کسی کو نظر نہیں۔ خدا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ان یضلہ یجعل صدرہ، اس کے سینے میں کو کر دیتا ضیقا تنگ، اور اللہ کو بڑا کہ حرجا مشقت والا، بہت مشقت ہی اللہ کو اس میں، اور یہ حرجا صفت ضیقا یہ مفعول ثانی، اور کانما حال بنے گا کانما یصعد معنی متشابہ مشابہ بما یتصعد فی السماء، اس شخص کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے، یعنی یہ ترجمہ بتا رہا ہے کانما یتصعد فی السماء، وہ یہ زبردستی جو کہ تفاعل ہے نا، یصعد یتصعد، اور تفاعل کے اندر تکلف ہوتا ہے، وہ یقین فرماتے ہیں کہ بتکلم زبردست زبان کی طرح یہ کرتا ہے، یجعل اللہ الرجس، اللہ عذاب کو مسلط کر دیتا ہے، یجعل یعمل
مشرکی کے معنی میں اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کر دیتا الذین لا یؤمنون بے ایمانوں پر جعل قائلا كذلك اس طرح جیسے کہ آپ کے زمانے میں یہ بھی مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک عذاب مسلط کر رہا ہے یجعل اللہ رجس اللہ عذاب کو مسلط کر لیتا ہے الذین لا یؤمنون وهذا صراط ربك مستقیما مستقیما صراط سے حال ہے اور اس میں عمل کرنے والا آپ کی کافیہ میں حاضر ہے اس لیے کہ کہتے ہیں حاضر زید قائما آپ نے پڑھا یعنی اشیر و انبئ ان زیدا قائما نعم یہ کافیہ والی بات سمجھ رہی ہیں کہ اب چونکہ کافیہ کی گند آپ کو لگی تو میں بھی وہی کہوں گا جو آپ کے کافی میں سے اور میرا مطلب دوسرا ہے آگا توحید کا راستہ صراط ربک مستقیما یہ تیرے پروردگار کا راستہ ہے قد فصلنا آیت ہم نے آیت کھول کھول کر کے بیان کر دی ہے جو وحدانیت پر لقوم یذکرون یتذکرون جو نصیحت حاصل کرنے والے لہم توحیدیوں کے لیے لہم انہی کے لیے توحیدیوں کے لیے خبر مقدم دار السلام سلامتی والا گھر جنت ہے ان ربہم دار السلام سے ہاتھ سمجھ رہی ہے کہ نہیں اللہ کے پاس وہ ولی اللہ کا دوست ہے اور اللہ کا ناصر ہے اللہ کی مدد کر دے گا بما كانوا يعملون باعمالهم مصدرین کی اعمال کی وجہ سے ويقول اللہ اللہ فرمائے کہ یوم یقول معصوم کی مقبول ہے یقول یوم یحشر اللہ فرمائے جس دن کو جمع کرے گا جميعا سب کو یہ ہم زمین سے حال ہے کیا کہیں گے اللہ یہ مقبول ہے یا معاشر الجن اے جنات کی جماعت جنات سے فرمائے کہ قد استكثرتم من الانس تم نے انسانوں سے بہت فائدہ حاصل کیا انسانوں سے فائدہ کیا حاصل کیا انسانوں کو اپنا تابع بنایا انسانوں کو اے جنات تم نے بڑی بدمعاشی کی اور انسانوں کو اپنا تابع بنایا ان کو مشرک بنایا سورہ جن میں آپ پڑھیں گے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يعوذون برجال من الجن حالانکہ یعوذ تو باللہ ہوتا ہے اعوذ باللہ لیکن اللہ کی پناہ کی بجائے وہ جنات سے پناہ ہوتا ہے سمجھے اعوذ برب هذا الوادی کیا کہتے تھے کسی ندی میں گئے اور کسی اللہ کا بنا کر یہ کہ کیا ہے بیابان میں گئے تو کیا کہتے ہیں نعوذ اعوذ برب هذا الوادی اس وادی کا جو رب ہے اور وہی جن ہوتا ہے اس جن کی بات وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا آج پڑھنی چھوڑی مطلب آج مسیحیاتی مناسب میں جامع شرط نے یقولوں کے لیے یہ جامع شرط نے ندا قد استكثرتم من الانس جواب ندا یہ مقبول بنے گی فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے اے جنات کی جماعت قد استكثرتم من الانس انسانوں سے بہت فائدہ تم نے حاصل کیا فقال اولیاؤہم من الانس اس دن آپ کی یاد پر فقال اولیاؤہم ضمیر کا مطلب ہے جنات سمجھے اولیاء جن جنات کے جو دوست کون ہیں جنات کے دوست حال قولی من الانس انسان جنات کے دوست جو انسان کو کہیں گے یا ربنا اذا استمتع بعضنا ببعض اے اللہ ہم نے بعض نے بعض سے دنیا کے اندر خوب فائدہ حاصل کیا معنی یہ کہ انسانوں کا فائدہ یہ تھا انسانوں کے پیچھے لگے اور اللہ کو جنات نے کو اپنا تابع بنا دی وبلغنا اجلنا اے اللہ ہم پہنچے اپنے اس مقرر وقت کو الذي اجلته لنا اس کو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا یہ اجل کون سا حساب کتاب کا حساب کتاب کا جو اے اللہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں کیا کریں اللہ ہمیں نجات قال اللہ فرمائیں گے یہ جو کلوں کے بعد قسم قیامت میں ہوں گے النار مسواکم جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو گے الا ما شاء اللہ ہاں اگر اللہ اس کو چاہے اسات مومنین اور اسات جنات اسات الانس اور اسات الجن جو کہ مومنین ہوں ان کو تو نکالے تھے تاکہ کافر کے لیے الا ما شاء اللہ ہے نہیں ہے اللہ کا بڑا ہے سمجھ میں نہیں اس لیے بار بار میں آئے گا کہ کافروں کے لیے الا ما شاء اللہ کمانا لو شاء اللہ فرض کمانا اگر اللہ چاہے لیکن اللہ چاہے گا نہیں وہاں کی قابل ہے انشاءاللہ سورہ ہود کے آخر میں آئے گا ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے الا ما شاء اللہ ظاہر کافر جن ہے اور انسان کافر ہے وہ تو خالی دین کی ہمیشہ رہیں گے الا ما شاء اللہ اگر اللہ چاہے نکالے کیسے نکالے کافر کو تو نہیں نکالے اس لیے لو شاء اللہ کمانا سمجھیے اور ایک استثناء منقطع کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو گی ان ربک حکیم تیرے پروردگار حکیم ہے جہنم کو جہنم میں یہ بھی جانا اس کی حکمت اور علیم وہ مجرمین کو بھی جانتا اور مومنین کو بھی جانتا افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا خیال رکھتا
گدھے میں گھوڑے میں لڈ میں لڈو میں فرق نہیں ہے. ہم لڈ اور لڈو میں فرق کرنے والے ہیں. یہ بلوچ لوگ لڈ اور لڈو میں فرق نہیں کرتے. سمجھے؟ لڈ کہتے ہیں پاخانے کو, لڈو وہ ہوتا ہے جس کو کھاتا ہے. خلاصہ یہ نکلا, لڈ وہ ہے جس کو نکالتا ہے, لڈو وہ ہے جس کو ڈالتا ہے کھاتا ہے. لڈ لڈو میں فرق ہوتا ہے. فرق پڑ گیا. قال تعالى وسلام عليكم فقال إن ربك حكيم عليم نولي بعض الظالمين بعضا بعض الظالمين والمسلط کر لیتے ہیں ہم لوگ تولیتاً کائنتاً كذلك وقل بنے گا مسلط بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بما كانوا يشركون. ان کی شرک کی وجہ سے یا معاشر الجن والانس اے جنات اور انسان کی جماعت الم یاتکم رسل کائنون منکم تم میں سے رسول ایسے پہلی صفت دوسری صفت یقصون علیکم آیاتی میری آیت انہوں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے وَيُنذِرُونَكُمْ اور تمہیں ڈرانے والے. کیا اس قسم کے رسول جو تمہارے سامنے آیت کو بیان کرنے والے ہوں اور تمہیں لکھا یوم ہذا اس دن کی ملاقات سے ڈرا رہے ہوں گے حساب کتاب کا سخت دن ہوگا. آدھا یوم سے بدلے گا بدل یا حرف بیان کرے گا. کیا اس قسم کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ قالوا جو جنات اور انسان کہیں گے شہیدنا قوم یقولون کے معنی شہیدنا علی انفسنا ہم اپنے اوپر اپنے خلاف گواہی دے رہے اور گواہی دے رہے کہ جیاں بالکل یہ آیت انبیاء ہمارے پاس وقالوا پھر مانا کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے غرتکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ہم کو دھوکے میں ڈالا وشہدوا علی انفسہم اپنے خلاف گواہی دے دیں کہ انہم کانوا کافرین باللہ وشہدوا علی انفسہم بأنهم شهدوا بسبب وشهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين بالله. انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا. ذالک یہ نبی کیوں بھیجتا ہوں اللہ فرماتا ہے ہم کو ذالک یہ سارے رسول ذالک کا بشارت ملے نبیوں کو کیوں بھیجتا ہوں فرمایا میرا طریقہ ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا کسی کو ہم عذاب نہیں دیتے. اس لیے ہمارے حقیقی قاعدہ یہ ہے حکومت اس وقت گرفت کر سکتی ہے قوم کی جب قوم کو پہلے تبلیغ کی ہو. یہ سرخ جو بتی ہوگی یہ سرخ بتی سمجھے جلے گاڑی نہیں لے جانا ہے پتہ ہے لوگوں کو, اور ہری بتی چلے تو پھر گاڑی آ گئی آپ اسے سگنل سے آپ لے جا سکتے سگنل سے. اس لیے قانون سمجھایا لوگوں کو تو پھر اس کے بعد اگر کوئی مخالفت کرے حکومت کی نہیں کرے ورنہ نہیں کی جا سکتی. فقہی قاعدہ یہ ہے حکومت اعلان کرے کہ ایرانی مال کو سپلائی کرنا یہاں ناجائز ہے حکومت کی اجازت نہیں ہوگی. اب اگر کوئی کرے حکومت نے اعلان ہی نہیں کیا بلوچوں کے اور پٹھانوں کی کاروبار ہے اچانک پکڑ کر کے بلوچوں کو اور پٹھانوں کو جیل میں رکھتا ہے یہ ٹھیک نہیں. فقہی قاعدے میں ہمارے لیے سمجھتا ہے وغرکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو دھوکے میں ڈالا اور شہیدوں علی انفسہم. مولانا حیات دنیا کا معنی دنیا کی زندگی نہیں ہوگی سمجھے. دنیا کی زندگی وہ تو حیات دنیا ہوتا ہے الحیات دنیا نہیں ہوتا. آپ کو کس کو میرا اشکال سمجھنا چاہیے؟ دنیا کی زندگی کو کی کے یہ مضاف کے ترجمہ ہوتا ہے. دنیا کا معنی قریب زندگی قریبی زندگی سمجھے اور قریبی زندگی ہے دنیا والی زندگی. جیسے سماء الدنیا السماء الدنیا وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب سمجھے. زينا السماء الدنیا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قریبی آسمان اور قریبی آسمان پہلا آسمان. اس لیے کہتے ہیں کہ سماء دنیا کو دنیا والے آسمان کو دنیا والے آسمان کو سمجھتا ہے تو ایک قریبی آسمان اصل معنی یہ انشاءاللہ ذرا یہ گلوبا اور ذرا یہ بناتا مسئلہ آپ کے سامنے ہے خیال کر لینا. دنیا کے مقصد وہی ہوتا ہے سمجھے. دنیا کی زندگی خدا تعالی کا ترجمہ ہوتا ہے یہ موصول صفت ہے اردو میں چلتا ہے حقیقت میں موصول صفت ہے. وقت میں حیات دنیا ایک قریبی دنیا والی جو فی الحال جو نقل حسن ہو. ذالک نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ ذالک انہ ضمیر اشارہ اس کا اسم ہوگا نبیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں اللہ لم یکن ربک مہلک القری تیرا رب جو ہے وہ بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کر کے. اور اس حال میں کہ وہ غافلون بستی والے غافل ہوں ان کو اطلاع نہ دی گئی ہو اس طرح اللہ کی شکوہ نہیں کرتا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا رسولوں کو بھیجتا ہے رسولوں کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فدمرناها تدبیرا بستی کو بلیا بیٹھ کر دیتا ہے.
پھر بستی کو دوبارہ اس طرح نہیں ہوتا. اب مسئلہ ہے یا معاشر الجن، اے جنات اور انسان، کیا رسول تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو کیا جنات سے بھی کوئی رسول آیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے پاس رسول نہیں ہے، اے جنات اور انسان دونوں کو خطاب کرتے ہیں. تو ایک جواب اس کا ایک تبلیغی جواب تو یہ ہے کہ اطلاق کو کس نے وغیرہ تجربہ ہے. اگر دونوں کا اطلاق ہوا جن اور انسان، لیکن حقیقت میں مراد اللہ تعالیٰ کے انسان ہے. جنات ضمن اور طبعا داخل ہے. جیسے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں کھارا اور میٹھا پانی دونوں سے موتیاں نکلتی ہیں، حالانکہ کھارے سے نکلتے میٹھے سے نہیں نکلتی. منہما سے کیا اور منہما سے ایک پورا. یہاں بھی دوسرا مسئلہ یہ ہے رسول کا ایک اصطلاحی معنی کہ اللہ جس کو رسول بنائے نبوت اس کو مل جائے، اور دوسرا رسول کا معنی قاصد، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قاصد وہ آئے یاسین شریف میں کتنا ہے الیکم مرسلون، ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا. وہ رسول نہیں تھے، وہ رسول کے رسول تھے. یا حضرت معاذ کو یمن جب نبی نے بھیجا کس چیز پر فیصلہ کرو گے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ. فرمایا کہ کتاب اللہ میں نہ ملے، فرمایا کہ سنت رسول اللہ، نبی کی حدیث میں. فرمایا کہ اس میں نہ ملے، فرمایا اجتہد برائے، پھر میں اجتہاد کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. تو نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یحب رسولہ بما یحب اللہ ورسولہ. شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنے رسول کے رسول کو، حضرت نے حضرت معاذ کو اپنا رسول بتایا. یہ لوگی معنی کے اعتبار سے جیسے کبھی آپ دیکھیں نا کہ میں مذاق میں کہتا ہوں یہ تبلیغ کا پیغمبر ہے، تو یہ اسلام سے مراد ہے. وہاں پر کیا ہے جنات اور انسان دونوں کا ذکر آتے ہیں، لیکن مراد انسان ہے. دوسرا یہ کہ جنات کے بھی قاصد رسول نہیں تھے، لیکن قاصد کو بھی رسول کہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا مقام نسیمین میں، مقام نخلہ میں صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا رہے تھے، اور جنات نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لكم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ قاصد بن کر کے دوسرے جنات کے پاس ہے، وہ بھی رسول ہے اس لغوی معنی کے اعتبار سے. تیسرا امام زہاک فرماتے نہیں جنات میں بھی رسول آئے، جنات میں بھی رسول آئے. سمجھیے میں اللہ ہی جانتا ہے. صحابہ بغالت میں ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، ان میں دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سمجھیے میں کی شیعہ ہے، مشرک ہے، ہر قسم کی کچھگیری ہے، غیر کچھگیری ہے، سب ہی ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْفَاسِقُونَ وَلَمْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ہم مباہد بواشر نہیں کریں گے. یہ سارے طبقاتوں میں ہے، سورہ جن میں پتہ چلے گا. باقی صحابہ میں علامہ شاہ کشمیری کے ملفوظات میں واقع ہے کہ حضرت شاہ اہل اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہے یا اس کا ہم اثر ہے. شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ کو مارا تو اس کے بعد وہ سو گیا تو جنات نے آ کر اٹھا کر کے آگ میں اس کو پہنچا دیا. اور جیسے حضرت فرماتے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ جنات کی بادشاہ ہے، ان کی فورس ہے، ان کی سپاہی ہے، اور ایک چارپائی پر ایک میت انہوں نے لائی. کہنے لگے سرکار، بادشاہ سے کہا کہ اس مولوی نے ہمارے اس بندے کو مارا ہے، ہم قصاص چاہتے ہیں. حضرت جی فرماتے میں حیران ہو گیا کہ اللہ میں تو اپنے گھر میں نہیں، ان ظالموں نے ایک منٹ میں کہا مجھے پہنچ جائے گا، اٹھا کر پہنچا دیا. سمجھے؟ حضرت فرماتے میں نے کہا مسلمان ہیں؟ بادشاہ نے کہا جی ہاں مسلمان. میں نے کہا کہ پھر اسلام کی یہ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی جن آ جائے سانپ کی شکل میں تو سانپ کو کہو کہ آپ کو اہل نوح کا واسطہ ہے تو چلا جا چلا جا چلا جا. میں نے 3 مرتبہ اس کو کہا لیکن پھر بھی اس نے اپنی شکل بدلی نہیں، ہٹا نہیں تسلیم. میں نے مارا، اس لیے مجھ پر قصاص نہیں. ایک مخلوق منافقت اختیار کرے دوسری مخلوق کی شکل میں چلا جائے، اس کو اگر کوئی مارے تو مارنے والے پر قصاص نہیں. کہنے لگے اپنے مولویوں سے اس نے پوچھا، مولویوں نے کہا جنات ہے ہمیں معلوم نہیں.
فرمایا سمجھ کرو ہمارا ایک اور بڑا مولوی ہے، اس کو بلاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آ گیا اور یہ بھوے آنکھوں کی پلکیں ان کی آنکھوں کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ وہ آیا اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے اس پلکوں کو اوپر کر دیا، اس کی آنکھوں کی چمک میں نے دیکھی آج تک میں حیران۔ اس نے کہا کہ ہاں میں صحابی رسول ہوں اور فلانے ٹائم پہ فلاں غزوے میں سفر میں نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، بادشاہ نے میرا اکرام کیا، ان لوگوں نے میرا اکرام کیا، اکرام کر کے پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ مجھے پہنچا۔ اب فرماتے ایک تو خوشی مجھے یہ ہوئی، ایک خوشی کیا ہوئی کہ میری جان بچ گئی، دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی کہ 11ویں صدی میں شامل میں تو 11ویں صدی کی 11ویں صدی میں صحابی رسول کو دیکھ کر کے میں تابعی بن گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں؟ تو یہ ہوتے ہیں صحابہ تو نہیں ہوتے۔ اب اللہ جانے کہ اس زمانے میں ہے یا نہیں ہے، عامل حضرات بعض علماء وہ دعویٰ کرتے ہیں، سمجھ میں کہ میری ایک سند ہے، سمجھ میں کہ وہ یہ المنظور احمد البلوچی عن الشیخ محمد انور عن الشیخ شیر محمد السندی اور المیمون الجنی، سمجھے؟ المیمون الجنی اللہ کو بلا کر اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرق پڑ گیا؟ ہاں تو ایک سند میری ہے، لیکن اس سند کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی اور کو اجازت دے، اس لیے میں حدیث پڑھاتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پڑھاتا ہوں، مجھے جس نے دی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ سند سے میں نے آپ کو دی اور مولانا بلوری کو دیے، چند افراد افریقہ کے کچھ لوگوں کا نام دیا ان کو دیے، باقی میں یہ سند کسی کو دیتا نہیں، آپ کو دے رہا ہوں، سمجھے؟ اس وجہ سے مجھے اجازت نہیں ہے، سند تو میں نے آپ کو سنا، سمجھے بھی نہیں؟ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، کوئی بھی امت ایسی جنات کی امت ہے، اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک کر گیا ہے یعنی انسان کی امت ہے، ہر امت میں الا خلا فیہا نذیر، ڈرانے والا کوئی آ گیا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو میں ان کی ہدایت کی یقیناً انبیاء آگے ہوں گے، اس لیے کرشن اور رام چند ان کو گالی نہ دو اور ان کو برا بھلا نہ کہو، ممکن ہے غیر ممکن ہے کہ ان کو خدا نے نبوت دی ہو، ہم اس آیت کے عموم کے اعتبار سے انکار نہیں کر سکتے۔ آپ ان بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں اور میں کہا آیت میں حضرت بہلول نے امام ابو یوسف سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے الکلاب امۃ من الامم وكل امۃ لا بد ان يكون فيها نذير فالکلاب لا بد ان يكون فيها نذير۔ کتے میں ایک امت ہے، اس لیے کہ آپ نے سورہ انعام میں پڑھا، کل پرسوں پڑھا سورہ انعام میں وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، فرشتے بھی امت ہے، جنات بھی امت ہے، کتے بھی امت ہے اور گدھے بھی امت ہے۔ تو فرمایا کہ ہر امت میں ایک ڈرانے والا آیا، تو کتے امت ہے نہیں؟ فرمایا نا، فرمایا کتوں کو ڈرانے کے لیے کون ہے؟ امام ابو یوسف کا امام کہا بول کون ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، تو بتا۔ اس کے جیب میں بڑا سا پتھر نکالا، اللہ نے بھی ڈرانے کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کہتا کہتے کہ یہ خدا جب بولے کس کر کے اس کو منہ پہ مارو، لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں، خیر میں یہ نہیں کرتا، حضرت اقدس کے یہاں ایک مستقل اصطلاح ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مخدومیت، یعنی الجن یکون خادما لک وانت مخدوم، جن آپ کا خادم بنے گا اور آپ اس کی مخدوم۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنا تابع بنا دیا ہے، اور جہاں میرے بدعتی اور شیعہ اور رافضی کو خوب پٹائی بھی میں نے اسے لگتا ہے تو بڑے بدماش ہے، اگر اللہ کو دے نہیں ہے تو نور اللہ سے پتہ کرو، اور یہ میرے چوکیداروں سے پتہ کرو کیا ہوتا ہے۔ اس مسجد کے اوپر پاؤں پکڑ کر کے گھسیٹ کر کتے کا بچہ تو سوتا کیوں ہے؟ حضرت سویا ہوا تو چوکیداری کرتا ہے؟ اور خدا اتنے چوکیداروں کو پتھر کے مارے، گھسیٹ کر کے مارے۔ اس نے مجھے رات کو 2 بجے 2-3 دن پہلے یعنی کئی جگہوں
آپ کہیں گے کہ میں اپنے بات اس پر چل رہی تھی کہ یا معاشر الجن والانس، تو کیا علم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں ہے؟ انسانوں سے تو آئیں اور رسول جنات سے کیسے آئیں گے؟ تین جواب میں آپ سے جتنا کوئی اس نے وہی رات اللہ جیسے اپنے جو محمد اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ رسول سے لوگ ہی مانا، اور تیسری کی صورت میں نے آپ سے عرض کیا حضرت صحابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، ان میں انبیاء آئے، ان میں رسول، انبیاء تو نہیں ہے، رسول ہے، نبی تو انسان ہے، نبی انسان بات صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرتا چلے گا مطلب وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے جنات اور انسان میں سے ہر ایک کے لیے فرماتے ہیں کل خبر مقدم بنے گا درجات کائنات مما عملوا، ان کے اعمال کے مراتب ہوں گے، درجات کائنات مما عملوا مبتدا اور خبر لكل خبر، ہر ایک کے اعمال کے درجات ہوں گے۔ وما ربك بغافل عما يعملون، تیرا پروردگار غافل نہیں بازائد ہے عما يعملون، اب ہم مصدر یہ کہتے ہیں ان اعمالهم، ہمارے اعمال ان کے اعمال سے، اور اگر ما موصول اما يعملون وہ ان معمولاتهم، اگر ما موصول ہوگا تو ان معمولاتهم، تمہارے اعمال کو رب کو اللہ کو کوئی ضرورت، وربک الغنی ذو رحمت، تیرا پروردگار بے نیاز ہے تمہارے اعمال سے، ذو رحمت، رحمت مالک ذات ہے۔ یہ دوسری خبر ہے، رب کا مبتدا الغنی وہ خبر ہے اول، ذو رحمت مفعول ہے، یہ خبر ثانی۔ ان یشاء یذہبکم، اصل یہ ہے کہ ان یشاء اظہارکم، اظہار یہاں ہلاکت کے معنی میں سمجھے، ان یشاء اظہارکم، اگر تمہارے ہلاکت کو چاہے تو یذہبکم، تمہیں وہ ہلاک کر سکتا ہے، ویستخلف من بعدکم، اور جانشین بنائے تمہارے ہلاکت کے بعد، ویستخلف من بعد ہلاککم، تمہارے ہلاکت کے بعد جانشین بنائے کس کو؟ ما یشاء، من یشاء کے معنی میں کیا لگے گا؟ ما یشاء کس کے معنی میں؟ من یشاء کے معنی میں استخلاف کائنا کما انشاءکم، اس طرح تمہارے جانشین بنا سکتا ہے، کما انشاءکم استخلاف کائنا کما انشاءکم، جیسے کہ تمہیں پیدا کر دیا اللہ نے من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوموں کے بدلے میں، پھر بدل یہ لے لو اشکال ختم ہو جائے گا، سمجھے؟ باقی آپ کو سے کیا پڑی ہے من صرف تو من البصر الى کوفہ، بصرہ سے چلا کوفہ تک، سے تو اس لیے ہمارے کراچی والے مولوی کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اگر چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنائیں، یعنی ہماری عورتیں حاملہ ہو جائیں گے، ان سے فرشتہ پیدا ہو جائیں گے۔ نبی جب آدمی نے نہ پڑھا ہو اس کا حال یہی ہو، سمجھے کہ نہیں؟ ترجمہ لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سمجھے؟ خدا جانتا ہے کہ ابتدائی سے کوئی ایسا سفر نہیں ہوتا کہ جس میں گڑبڑ نہ ہو، چونکہ میں وزارت تعلیم میں جاتا رہتا ہوں، اب تو ختم ہو گئی تخلیق، اور اللہ تعالیٰ جانشین بنا دے، ان بعد ہلاکت، تمہاری ہلاکت کے بعد من یشاء کی پہنچائیں، استخلاف کائنا کما انشاء، جیسے کہ تمہیں پیدا کر دیا، بدل ذریت قوم آخرین، دوسری قوم کے اللہ کو بنا کر ذریت کے بعد قوم نوح، اور دوسرے صدی صدیاں اس طرح ختم ہو جاتی، دوسری صدی آ جاتی۔ باقی مسئلہ یہ رہ گیا تم بدماشی کب تک کرو گے؟ انما بے شک وہ قیامت توعدون بہ، جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے اللہ وہ آنے والے ہیں۔ مولانا عرب کے ہم کام کے لیے کیا کریں؟ عرب کا محاورہ، میں عرب کی بات کروں پر رجوع نہیں کروں، عرب کا محاورہ ہے کہ آنے والی چیز کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں اور جو چلی گئی اس کو بعید سے تعبیر کرتے ہیں، بس ختم ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ اس لیے لعل الساعة تكون قریبا، بولو لعل الساعة تكون قریبا، ایک یہ سمجھے۔ دوسرا مسئلہ سمجھے، وہ یہ اس پہاڑ پہ کوئی بندہ کھڑا ہے، وہ شمبو خان، بولو شمبو خان، شمبو خان وہ آدھا گھنٹے کے بعد چلتے چلتے بوڑھا، چلتے چلتے آدھا گھنٹے کے بعد یہاں پہنچے گا، اب مولی منظور عیسیٰ موسیٰ نے دیکھ لیا کہ واہ بابا شمبو ہے، بولے کون ہے؟ تو شمبو کو آپ نے آدھا گھنٹے کے بعد پہنچا دیا، آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو شمبو کا علم ہو گیا، لیکن جس کے پاس دوربین ہے وہ ادھر سے دیکھ رہا ہے وہ شمبو ہے، اس کے سامنے تو اس طرح جیسے سامنے کھڑا ہے کہتے شمبو ہے، تو دوربین والے کو ابھی علم ہے کہ یہ شمبو ہے، اور آپ کے سامنے آدھا گھنٹے کے بعد پہنچے گا کہ یہ شمبو ہے۔ آپ کے علم استقبالی ہے، آپ کا علم استقبالی ہے شمبو کا علم، اور شمبو کا علم آپ کو ہو گیا، آپ کی معلومات استقبالی ہے، دوربین والے کی حالی ہے، بولو بولو
مالی ہے، دوربین والے کی معلومات حالی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تیرے رب کے ساتھ سب اسی طرح ہے، تمہارے لیے بعید ہے میرے لیے قریب ہے، جیسے دوربین والے کے لیے قریب ہے۔ اس کو سمجھ میں آتا ہے؟ اڑے مونڈیا کچھ بات پڑھا نہیں پڑھا، چلیے گا بچہ انما توعدون، بے شک وہ قیامت کا دن ما توعدون جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے لآت آنے والے ہیں، وما انتم بمعجزین اللہ، اور آپ اللہ سے چھوٹیں گے نہیں، سمجھے فائدین کے معنی میں چھوٹیں گے نہیں اللہ سے نکلیں۔ وَلِيَا قَوْمِ عَمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ، میری قوم تم عمل کرو عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنے حالت پر، انی عَامِلٌ بِمُحَمَّد، اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فَاتَّا بھی لیے گئے ہو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس اسی لیے تم جان لو گے، اس کو تعلم کا مفہوم بھی آ رہا ہے، مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کس کے لیے اچھا انجام ہے، تمہیں پتہ چلے گا، انہو ضمیر شان ہے، انہو لا یفلحون انہو لا یفلح الظالمون اليوم، قیامت کے دن ظالم کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی، انہو لا یفلح، اور مشرک سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ان کی شرکیات جس کی وجہ سے سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے، وجہ تصویر جو آپ کو بتا دیا وہ اس کا خاص طور پر یہ آیت ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مولانا کھیتی ہے، فصل ان کی تیار ہو گئی، فصل تیار ہو گئی، 20 من گندم آ گئی، 20 من گندم آ گئی، 1 من گندم پیروں کے لیے نکالا، اپنے معبودان باطل بتوں کے لیے نکالا، اور 1 من اللہ کے لیے نکالا ہے، سمجھتا ہے؟ اب یہ ہو گیا، چند دنوں کے بعد قحط سالی آ گئی، قحط سالی میں اللہ کا حصہ کہتا ہے، اللہ بھی نیاز ہے، اللہ کا حصہ کھائیں گے، لیکن پیروں کا حصہ اور بتوں کا حصہ نہیں کھائیں گے، تو جو اللہ کا حصہ تھا وہ ان کو مل گیا، لیکن بتوں کا حصہ وہ بتوں کے اپنے مجاور جو ہوتے تھے ان کے پیروکار خاص ہونے کے لیے، تو جو چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کرے قحط سالی آ گئی، اس کو انہوں نے کھایا، یا بچوں نے ادھر ادھر کر دیا، ہوا چلی، کچھ حصہ اللہ کے لیے جو گندم مقرر کی تھی اس کا کچھ حصہ پیروں والے ملے، تو پیروں والوں سے اللہ کہتے جانے اللہ کا حصہ اس کو کہتے جانے، اللہ کے لیے اگر کچھ بچوں نے 1 مٹھی 2 مٹھی اس میں ڈال دی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر پیروں کے 1 2 مٹھی بچوں نے یا ہوا نے اس میں ڈال دی تو اسے نکالیں گے اللہ کے خلا سے نکلا، اللہ کا حصہ پیروں کو جائے لیکن پیروں کا حصہ اللہ کو نہ جائے، اللہ کا حصہ مہمانوں میں کب جائے لیکن پیروں کا حصہ مہمانوں میں کب نہ جائے، اللہ کا حصہ قحط سالی میں کب جائے لیکن پیروں کا محفوظ ہے، کیونکہ سنڈے جو بیٹھے وہی جڑا مدرہ کھائے۔ اب بڑھ سمجھ میں آئیں گے فما کان للہ اور یہ صرف الہ شرکاء، جو ان کے شرکاء ہو جائے، وما کان کیا ہے، وما کان لشرکاء فلا یصل للہ، مسئلہ سمجھ میں آئے گیا، آگے چھوٹا چلے گا، وجعلوا للہ، اصل یہ وجعلوا للہ نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے حصہ اللہ کا مقرر کر دیا، مما ذرا، یہ نصیبا سے حال مقرر بنے گا، وجعلوا للہ نصیبا، اللہ کے لیے حصہ مقرر کر دیا، کس سے؟ مما، اس کھیتی میں سے کی ذرا ہو، جس کو اللہ نے پیدا کر دیا، کس کو اللہ نے پیدا کر دیا، من الحرث سے کھیتیاں اور انعام میں چھپایا، ایک حصہ اللہ کے لیے انہوں نے مقرر، فقالوا کہتے ہیں ھذا قائل للہ، یہ اللہ کا نظام ہے، اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں ھذا قائل للہ نظام، وھذا لشرکائنا، یہ دوسرا حصہ ہمارے شرکاء کا، وما کان لشرکاء، جو حصہ کی شرکاء کا ہوتا ہے فہو لا یصل الی اللہ، وہ اللہ کو نہیں ملے گا، اللہ کے پاس نہیں جائے گا، یہ ہوا اس لیے نکالا کہ جملہ اس لیے اللہ کو اللہ کہتا فارا، پھر پر تو اس طرح نہیں آتا، اس لیے جملہ اس لیے بنا رہا، فہو یصل لا یصل الی اللہ، جو کہ شرکاء کا حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں ملے گا، وما کان للہ، جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے فہو یصل الی شرکاء، وہ کہ شرکاء کے پاس جائے گا، ساء ما یحکمون، ساء اور بیسا اور نعمہ سب کی ترکیب کی دفعہ پتہ چکا، ساء ما یحکمون، جملہ اس کی نامی بہت برا ہے جو فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ہو گیا بولا زین لکثیر، اس طرح کہتے ہیں کہ مشرک کو باطل آدمی کو اپنی جٹھی بیچی رہتی، اپنے اولاد کو قتل کرتے، جیسے دیکھو یہاں شرک کیا، اللہ نے پیدا کر دیا کھیتیاں، مال مویشی اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے شرک کر کے اللہ کا پارٹنر بنایا، اور شرک ان کو بہت اچھا لگتا ہے، آتا ہے ان کو، ہم
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. فرماتے ترقی میرا لالا صرف یہ نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی قتل کرتے تھے بزرگوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ اولاد کو ذبح کرتے تھے. دیکھو کذالک کما مر امامکم، جیسے کہ آپ کے سامنے گزرا. کھیتی اور مال مویشی اللہ نے پیدا کیے لیکن ان کا حصہ غیر اللہ کے لیے بھی مقرر کر دیا. اسی طریقے پر سجنا عمل کو کذالک کما مر، جیسے کہ گزر گیا اسی طرح سجنا کیا مطلب سجن شرکاء مل گیا. آپ کو سجن کا فائدہ کیا؟ سجن شرکاء، ان کے شرکاء اللہ کو بنا کر یہ کیا خوشنما بنا دیتے، خوبصورت بنا دیتے. کس چیز کو؟ کثیر من المشرکین، بہت سے مشرکین کے سامنے خوبصورت بنا دیتے ان کی شرکاء اور ان کے بت خوبصورت بنا دیتے. کس چیز کو؟ سجن کا مقول قتل اولاد، اولاد کے قتل کو، اولاد کو وہ قتل کرتے تقرب للہ، سمجھے، لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کرے. یہ زجر کے ساتھ متعلق ہے، ان کو ہلاک کرتے یہ شرکاء اسی، اور بچوں کو بھی اللہ تقرب وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور اس طریقے پر اللہ کا بنا کر دیا کہ ان پر ان کے دین اور مذہب کو ختم کر دے، ان کے مذہب اور دین کو. جیسے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نصیب اللہ کے لیے اور نصیب غیر اللہ، دین ختم ہو گیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہے تو اس طرح نہ کرتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اختیار پر انسان کو چھوڑ دیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو ان کو مجبور کرے سب کو توحید پر ایمان پر، لیکن وہ ایمان قہری ہوگا، توحید قہری ہوگا. جبکہ اللہ کو ایمان قہری اور جبری نہیں چاہیے، اللہ کو ایمان اختیاری چاہیے. سمجھتا ہے؟ توحید اختیاری چاہیے. فضل جب یہ صورتحال ہے اذا کان لکم کذالک، ان کو چھوڑ دو. جب صورتحال یہ فضل چھوڑ دو ان کو، وما یفترون، اے مفترایات. اگر اس کو موصول لے لیں گے تو ہم ضمیر پر عطف ہوگا. چھوڑ دو ان کو مفترایات، اور ان کے جھوٹوں کو چھوڑ دو. اور اگر ما مصدری ہے فذرهم وافتراءهم، چھوڑو ان کو اور ان کے افتراء کو چھوڑ دو. موصول میں مفترایات، مصدر میں افتراءهم، ان کو چھوڑ دو اور ان کے افتراء کو چھوڑ دو. تیسری صورت ما کے معنی میں فذرهم ما افتراءهم، جا فرد والجبات، جا فرد والجبات، ما الجبات تسی دیو یا کسی اور علاقے میں چھوڑو. اس کے بعد چلو، چونکہ مسئلہ تحریم و تحریم کا چل رہا ہے، تحریم الحلال، سمجھے، حلال چیزوں کو ظالم حرام قرار دیتے. وقالوا هذه، یہ چوپائے آدھی بنا کے مبتدا، انعام چوپائے، اور حاصل کھیتی، ہجر المحجورۃ کے معنی میں ممنوع، غیر اللہ کو استعمال نہیں کرے گا. لا یطعموا، ان کو نہیں کھائے گا کوئی. ان انعام کو، ان کھیتیوں کے آدھی بنا مبتدا، انعام معطوف علیہ، وحرث کھیتی، اور ہجر الحرث کی صفت ہے. ہجر المحجور کے معنی میں جو ممنوع ہے دوسروں کے لیے. لا یطعموا یہ تیسری صفت انعام کے لیے، سمجھے. لا یطعموا، ان انعام کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے. غذا میں ہم نے مانگی، وہ کس کو چاہتے تھے؟ وہ بتوں کے خدام کو چاہتے تھے. بتوں کے خدام، جیسے کہ آپ پیروں کے سنڈے سنڈے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے بیٹھے ہوئے تو واہ جاؤ لال میرے رکھی والا جھولے لال دمدم مست کلر، دمدم مست کلر، علیدہ پیلا دمدم بتا سمجھے. نظام کا معنی ہے کہ قرآن کو کوئی حجت نہیں. اور وہی انعام پہلے والے انعام کا مطلب ہے یا وہادی انعام، دوبارہ مقدمہ وہادی انعام، اور یہ دوسرے جو پائے حرمت یہ صفت بنے گا، سمجھے. ہادی مقدمہ وہادی انعام، اور یہ جو پائے کہ حرمت ظہور ہوا، ان کا پیٹھ حرام کیا گیا ہے، یعنی ان کی سواری. آپ نے دیکھا تھا کہ صاحب وسیلہ عام سب کی طرف آپ کو پتا چلا ان کی سواری ممنوع تھی. وانعام وہادی انعام، اور کچھ ایسے انعام ہیں کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اللہ پر کا یہ کہ اللہ کا نام پر لیتے بھی نہیں، پیروں کے نام پہ، بحیرہ صاحب وسیلہ سب پیروں کے نام پہ چھوڑتے تھے، اللہ کا نام نہیں. یہ یفترون افتراء علی اللہ، یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول له قالوا کے لیے. قالوا یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ بولنے کی غرض سے. اب مفعول له بنتا یہ سارے مل کر کے اللہ کا بڑا طریقے کام کے لیے مقبول بن گئے، سمجھے. وقالوا فما سيجزيهم بما كانوا يفترون على الله، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ سے بدلہ ان کو پہنچے گا. وقالوا ما في بطون آذاننا خالصة لذكورنا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ومن الناس من يقول آمنا بالله کہتے کیا بیان کیا
آپ کو بتائیں کہ زبان آ جائے، ایک لفظ ہے، پہلے اس کی لفظ کی رعایت ہوگی، پھر اس کے بعد معنی کی طرف، سمجھے؟ لفظ کی طرف اور پھر اس کے بعد، اور اسی طرح من اور ماں کا قاعدہ آپ کو بتا دیا کہ من اور ماں لفظ کی رعایت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کر کے کیا ہے کہ مذکری، لیکن کبھی اس طرح ہوگا کہ معنی کا لحاظ کر کے پہلے مؤنث ضمیر کو اٹھا کے پھر اس کے بعد لفظی طور پر مذکر وہ یہی ہے خالصۃ ماں کے، خالصۃ ماں کے معنی کے اعتبار سے خالصۃ کی یہ ضمیر اٹھے گی، اور لفظ کے اعتبار سے محرم مذکر کی ضمیر، یہ وہی قاعدہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ کیا کر لینا وَقَعَلُوا مَا سَبَتَ فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اس اونٹنی کے پیٹ میں جو کچھ بچہ ہے، اس اونٹنی کے پورا مبتدا بنے مَا سَبَتَ فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، مَا موصولہ مفتوح علی مبتدا، اگلے والا سیدھا کر کے لکھو خالصۃ لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم مؤنث خالصۃ خبر، ومحرم خالصۃ برد، ومحرم علی ازواجنا، مرد ہمارے نہیں کھائیں گے، یہ پیٹ کا جو بچہ ہے یہ عورتیں کھائیں گے، باقی یہ مرد کھائیں گے، عورتوں پر ہمارے حرام ہے، عورتیں نہیں کھائیں گے۔ وہی یکم میتۃ، اور اگر بکری کے پیٹ سے یا اونٹنی کے پیٹ سے یا ان کی زمین ہوا ہے جو ماں کی طرف راجی، وہی یکم ما فی البطن، اور اگر پیٹ والا بچہ میتۃ مردہ پیدا ہو جائے تو قوم فی شرکا، پھر مرد اور عورت، لیڈا اور لیڈی دونوں کھا سکتے ہیں۔ اگر زندہ یہ بچہ وہ اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ زندہ پیدا ہو گیا تو لیڈا کھائیں گے، لیڈی نہیں کھائیں گے، اور اگر مردہ اس سے پیدا ہو گیا تو لیڈا اور لیڈی دونوں کے دونوں پارٹنر ہوں گے، بولو لیڈا اور لیڈی دونوں کے دونوں پارٹنر ہوں گے، ہو گیا مطلب؟ ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے بلوچ میں نام نہیں لیتا، بلوچ کیا اب بھی ایک طبقہ ہے کہ عورت کو گوشت نہیں دیتے، یہ گوشت کی ہستی مائی بستی مٹا کے بستی، وہ لوگ عورت کو میٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بلوچ بھی جیسے کہ آدمی سبا شرط کی راتے ہیں تو بلوچ بھی نہیں کراتے ہیں، بولو یہ گوشت ماں بارا یہ مردینہ نے گوشت منڈ نہ بارا منڈا نے سر حرام منڈ عورت کو کہتے ہیں ظالم ہے وہ کیسے سیدی مصطفیٰ ان کے جھوٹ کا بدلہ آتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کو نامنا نے بتایا فرمایا کہ جیسے خود تصور اور وصف قرآن جھوٹ کی مانی جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون عما یصفون وتصف ألسنتهم الكذب وتكذب ألسنتهم الكذب، واشف الاسلام واشف الاسلام۔ مولانا پڑھ کر کے پاگل ہو جاتا ہے، بڑے لوگ تھے، آپ کا اختلاف ہوگا لیکن آپ کے پاس چٹو اساتذہ وہ بھی شیخ الاسلام کو گالیاں دیتے ابن تیمیہ کو، میں بھی خوب گالیاں دیتا رہا، میں نے بھی اپنی آنکھ پر دبا کر میں نے بھی مناظرہ پڑھایا شیخ الاسلام کو، بہت برا بھلا کہا لیکن خیال کر لینا اس پر استغفار کر رہا۔ سہذی مسلم انہ حکیم علیم، اللہ کی ذات حکمت والی ہے، ان چیزوں کو حلال قرار دی، حرام کی حکمت اور اپنے علم کی روشنی کے سارے احکام۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم، ابھی ان کا تذکرہ آپ کے سامنے گزر چکا۔ قد خسر الذین قتلوا، وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے، موصول سے ایک موصول فائل ہوتے فرماتے وہ خسارہ میں سفاہم بغیر علم، اولاد کو قتل کرتے اس لیے فرماتے سفاہم بغیر علم، یہ حماقت کی بے سمجھی کی وجہ سے، بے سمجھی کی وجہ سے آل قولہم جاہلین، سمجھے بھی نہیں، اور اس آل قول کی ضرورت بھی نہیں، سفاہم کے ساتھ بغیر علم کو ویسے متعلق کر دو، بے سمجھی کی وجہ سے، بغیر علم کی وجہ سے، وحرم اور حرام کا قرار دیتے، ما رزقهم اللہ، جو اللہ پاک نے جن کو اللہ نے یہ رزق دیا ہے، آپ یہ کہہ دو حرم ما حل اللہ لهم، حرم ما حل اللہ لهم، اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا، جس کو اللہ نے ان کے لیے رزق بنایا سارے اس کو حرام، وہ کیا ہے بحیرہ صاحب وسیلہ اور حام، جو کل آپ کے سامنے گزر چکے تھے۔ افتراء علی اللہ، یہ بھی مفہوم لہو بنے گا، حرم حرام قرار دیتے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے کی غرض سے، قد ضلوا جملہ اس کی نافی ہے، قد ضلوا یہ راستے سے بھٹک گئے، وما كنا مهتدين الی الصواب، اور ثواب اور درست اور صحیح بات تک ان کی رسائی ہوگی بھی نہیں، پہنچے بھی نہیں۔ وهو الذی انشأ، یہ بھی اللہ تبارک کرے، یہ اس پر دلیل ہے، دلیل عقلی ہے اللہ تعالیٰ کی یقین اس پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات،
وہ خدا ہے، وہ ذات اقدس نے پیدا کر دیا باغات، ایسے باغات معروشات چھتریوں پر چڑھے ہوئے، چھتوں پر چھتریوں پر جیسے اونٹ کو چڑھا دیتا ہے، وغیرہ معروشات جیسے کہ صحت ہے یا یہ کہ دیگر کھجور ہے، اسی چیزیں کی غیر معروشات اللہ نے باغات بنا دی معروشات چھتوں پر یا چھتریوں پر یہ کہ چڑھے ہوئے، وغیرہ معروشات اور غیر معروشات والنخل کھجور کو والزرع انگور کو مختلفاً اکلہ طرح طرح کے رنگ وغیرہ کرے، اکل فائل ہے مختلف کا اور مختلف حال ہے نخل اور زرع سے، مختلف اور حال ہے نخل اور رنگ وغیرہ کرے زرع سے، فرماتے مختلفاً اکلہ یعنی مختلفاً اکلہ کل واحد منہما، اکل معقول کے معنی مختلفاً اکلہ وہ پھلنا وغیرہ کرے طرح طرح کے طرح حالے لیے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ کی دلیل ہے کہ نخل اور اللہ تعالیٰ یہ کیا بطور غذا کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمجھ لیجیے کہ فواکہات میں سے یہ الفاکہۃ ہمارے متفقہ ہوتے ہیں، فاکہہ ہوتا ہے جس کو لذت کے لیے ہم کھائے، یہ لذت کے طور پر بھی ہے اور اس میں غذائیت بھی ہے، یہ مسائلات بخاری شریف میں بولا والزیتون اور زیتون اللہ نے بنایا والرمان اور انار متشابہ دراعی متشابہ شکل میں متشابہ بات پر اور یہاں ذائقہ کے اندر متشابہ وغیرہ متشابہ اور بار بنوں کے مشابہ بھی نہیں ہے کھانے میں اور رنگ وغیرہ کے اندر کلوا من ثمر کل واحد منها اگر کوئی طرف گزرے سمجھے رمان انصور زیتون کلوا من ثمر کل واحد منها اذا اثمر جس وقت پھل دے دے کلوا وقت اثمارہ، یہ ظرفیہ بنا دو کلو کے لیے، کلوا وقت اثمارہ جس وقت اللہ تعالیٰ کرے وہ پھل دے دے، من ثمر کل واحد منها من کل ثمر واحد منها ان میں سے ہر ایک کے پھل میں سے جس وقت وہ پھل دے دے، وآتوا حقہ اور پھلوں کا حق بھی دے دو، حق سے مراد زکات اور عشر ہے، وآتوا حقہ اور حق دے دو یوم حصادہ کمانا یوم محصودہ، مصدر مبنی کے مفعول ہے، آپ تو حاصد ہے پھلوں کو کاٹنے والے اور پھلوں کو کاٹا جائے گا تو پھل محصود ہے، وقت محصودہ جس وقت پھل یا وقت حصادہ کٹائی کے وقت جس وقت آپ کاٹتے ہیں تو زکات ادا کریں، ولا تسرفوا اور اسراف یہ نہ کر دو، اور اسراف کی کئی صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک اسراف اللہ کو بنا کر یہ کہ جہاں خرچ کرنا اتنا نہیں اس سے زیادہ خرچ کرتے اس کو بھیجا یہ بھی ہے، اور اسراف یہاں اسراف کے لیے اس کو غیر اللہ کے لاتے رکھنا، ویسے اسراف اور تبذیر کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا، بہت اچھا فرق بتا دیا، یاد کر لینا، اسراف یہ کہ آپ کو کچھ ضرورت تو آپ کی ہے لیکن آپ کی ضرورت ایک لوٹے سے پوری ہو جاتی ہے وضو کرنے سے، استنجا ایک لوٹا اور آپ دبا کر کے 7 لوٹوں سے استنجا کرتے ہیں، یہ اسراف ہے، مقول اسراف مائے مجانی چو ولا تسرفوا من پانی، یہ اسراف ہے بنا، اور تبذیر یہ کہ خرچ کر یعنی وہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی لیکن ضرورت ایک لوٹے سے پوری ہوتی ہے، آپ نے زیادہ یہ اسراف، اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ وہاں سرے سے خرچ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، وہ محل بھی نہیں ہے، محل انفاق نہیں ہے، پھر بھی آپ وہاں کرتے ہیں تو یہ تبذیر ہے، گھوڑے کو بستر کھلانا اور گھوڑوں کو دودھ پلانا، گھوڑے کو بستر اور بادام کھلانا، کتوں کو بریانی کھلانا، اور خلق خدا پاکستان کی بھوک سے مر رہے، یہ مبذر ہے، یہ تبذیر ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے جو آج اسلام آباد میں لڑ رہے جمع ہو گئے، کس کے گھوڑوں کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے، کس کے لیے آپ کو سمجھائیں گے علامہ سے ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ مسرفین کو مغلوب نہیں رکھتا۔ اب خیال کر رہے ہیں مولانا میرا رب فرماتے ہیں تم نے بحیرہ صاحبہ وسیلہ خام یہ 4 قسم کی 3 اونٹنیاں تھیں اور ایک مکشف الحدیث اونٹ تھا، آخر میں بھی بیان کیا خام جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تم نے غیر اللہ کے نام پہ آپ نے حرام قرار دیا۔ میرا رب فرماتے ہیں 8 چیزیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، بیل گائے، بکرا بکری، دمبا دمبی، 8 ہو نہیں ہو گئے؟ فرماتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی سند ہے ان میں سے کون حرام، ان میں سے کون سی چیز حرام؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ
یا ان کے پیٹ کے اندر دمبی کی یا گائے کی یا بکری کی یا اونٹنی کی پیٹ میں جو بچہ ہو وہ بھی حرام ہوگا، اس پر تم سند دکھاؤ۔ سند نہیں تو خام خابو اس طریقے پر مارتے رہتے۔ اللہ کی بات کچھ کرنا پڑا نہیں پڑا، چلے گا سے خیال کرنا۔ بہت ندی ہمیشہ جنات گزر چکا ہے، سمجھے؟ اب آ گیا فرماتے کہ وَأَنْشَا مِنَ الْأَنَامِ، یہ من الْأَنَامِ انشا کے ساتھ مطالب ہو، انشا آ گیا اب کہتے ہو محنت ہوگا، ترکیب بالکل آسان ہے۔ وَأَنْشَا مِنَ الْأَنَامِ حَمُولَةً، اور اپنے چوپائے یعنی اردو میں سے حمولتاً بوجھ اٹھانے والے آپ نے بنا دیا نام میں سے، وفرشن اور کچھ ایسے جانور بنائے جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، فرشن زمین سے لگے ہوئے، وقت یہ غریب سواری کے قابل نہیں، زمین کے ساتھ پہلے چپٹی ہوئی ہے، دمبی بھی قابل نہیں ہے، دمبی بھی اس کی سواری میں قابل، یہ زمین سے لگی ہوئی، سمجھدار؟ وَأَنْشَأَ مِنَ الْأَنْهَارِ حَمُولَةً، اور چوپائے میں سے اردو میں سے اللہ نے فرمایا کہ وزن اٹھانے والے آپ نے بنا دیا، وفرشن اور کچھ چوپائے جن کو جو زمین سے لگے ہوئے، کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان فی التحلیل والتحریم، شیطان کے نقشے قدم کی پیروی نہ کرو حلال اور حرام میں، چونکہ مسائل حلال حرام میں چل رہے ہیں۔ یہ سورت کا موضوع میں آپ کو بتا چکا ہوں، تحریمات اللہ، التحریمات لغیر اللہ، تحریمات اللہ، التحریمات لغیر اللہ، النظر للہ والنظر لغیر اللہ، وہی بس چل رہی اسلام دغا اڑے کچھ فرق پڑا چلے گا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتباع محمود بھی ہوتا ہے جیسے انبیاء اور قرآن کی اتباع، اور اتباع مذموم بھی ہوتا ہے شیطان کا جیسے اتباع۔ باقی اتباع بھی دلیل ہے اور تقلید بلا دلیل ہے، غیر مقلدوں کا شوشان، اور حضرت حکیم الحکمت کی تصام میں حضرت خالق رحمۃ اللہ علیہ جو کسی طرح مارکیٹ میں چلے گا نہیں، آپ میدان میں چونکہ کہہ رہی ہے تو اس لیے سمجھے، ورنہ تخلیق بھی وہ بھی محمود ہے۔ حضرت اس کی بالکل عبارت 100% حجت اللہ عبادت کی عبارت ہے، وَعَلَمَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يُقَلِّدُونَ إِلَّا صَاحِبَ الشَّرَعِ، سمجھے؟ وَعَلَمَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يُقَلِّدُونَ، صحابہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے مگر إِلَّا صَاحِبَ الشَّرَعِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ کی اتباع اور پیروی کو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید سے تعبیر کر دیا۔ انہوں نے قرآن مبین اس کی ترکیب آپ کو آگی سمانیت ازواج، یہ حمولت و فرشن پر عطف ہے، سمجھے بدل ہے اسے، سمجھے حمولت و فرشن فرماتے ہیں سمانیت ازواج یعنی انشاء سمانیت ازواج، جوڑے بنا دیا آپ نے 8، سمجھے کل 8 جوڑے بنا دیے، جوڑے تو ہے اللہ کو بنا کرے 4 لیکن اس میں بنتے ہیں سلسلہ جوڑے کے لیے ظاہر ہے کہ 2 ہوں تو 8 بنتے، سمانیت ازواج، انشاء سمانیت ازواج، حمولت و فرشن جیسے کہ مفعول بھی تھا انشاء کا تو یہ بھی اسی طریقے بدل کر کے وہی عامل انشاء مستقل ہوگا جو مبدل میں اوپر تھا، سمانیت ازواج۔ اب کہو اثنین میں یہ بھی فرشن، اثنین اعلی کونہما من الظالم، اگر ان ازال کو انشاء کے ساتھ متعلق کرو کراچی میں یہی ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو حال مقدم بناؤ اب وہ 8 جوڑے کیا ہے، اثنین انشاء، اثنین 2 تو حال کونہما من الظالم، 2 میں سے وہ ہے کہ جو بھیڑ ہے، اور فرماتے ہیں کہ وسنین اور 2 اللہ کا برکت حال کونہما من الماضی، بکریوں میں سے بکرا بکری۔ اب بتاؤ قل احرم الذکرین، قل احرم الذکرین، کیا بتا دو اللہ پاک نے یہ 2 ہو گئے نا، دمبا اور بکرا اور دمبی اور بکری، ان میں 2 آگے 2 مذکر آگے 2 مؤنث، قل الذکرین، ذکرین مفعول بھی ہے حرم کے لیے، کیا ذکرین مانا یہ کہ دمبا اور بکرا ان کو اللہ نے حرام قرار دیا، ہمیں انثیین یا انثیین کو دمبی اور بکری کو، اما ام کے میم ساکن کو دوسرے موصول کے اندر ادغام کیا گیا، ام مشتملت علیہ، یا اس بچے کو جس پر ابہام الانثیین بکری اور وہ دمبی کی رحم جس پر مشتمل ہے، یعنی پیٹ کا بچہ۔ بتا دو اللہ کا بارہ کرے بکرا اور دمبا حرام ہے یا بکری اور دمبی، یا وہ بچہ جو کہ بکری اور دمبی کی پیٹ میں ہے جس پر پیٹ کا رحم کا مشتمل ہے، اما یا وہ بچہ اشتملت علیہ رحم الانثیین، نبئونی بعلم، کسی سند سے مجھے بتا دو، اگر تمہارے پاس کوئی سند اور پنجاب میں جائے اس کی
پنجاب میں جدو کوئی حدیث تسی بیان کر دو نا تو پنجاب والے کہتے ہیں وہ مجھ سے یہ جیڑا حدیث تسی بیان کرتے رہے ہو اس حدیث کی کوئی سند بھی ہے نہیں ہے تو آپ کہنا ہاں چنگی سند ہے وہ سو سند کیا اب بشیر النذیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو اب بشیر النذیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مولانا اور چنگی سند تسی جیڑا آپ نے بہت اچھی سند بتا دی نبیوں نے دیر میں کوئی علم قطعی کو کوئی سند بتا دو ان کو تم صادقین فرق کیوں اس طرح ما فرضانا بالله ومن الابل اثنين اس طرح واسنين عالق والامام من الابل اور دو اونٹوں میں سے یعنی اونٹ اور اونٹنی واسنين من البقر اور گائے میں سے نہ رکھے بیل اور گائے اب بتا دو کل ذکر حرام کے حسین اللہ پاک نے کہ اونٹ کو اور بیل کو حرام کرا دیا امیر حسین یا یہ کہ اونٹنی کو اور گائے کو اما اس بچے کو اشتمل نام حسین جس پر یہ کہ ان سے یہ مؤنث کے جلد نہیں مشتمل ہے پیٹ والے ام کنتم کہ ہم ہمارا بلکہ یا یہ کہ بلکہ یا تم یہ ہے کہ موجود تھے اس وقت کی وسط معاملہ اللہ پاک نے کہ جب اس کا حکم دے دیا جس وقت اللہ نے حکم دیا ہم لوگ میں سے موجود تھا یہ وسط یہ ضرب بنے گا شہرا کے لیے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ترکیب بالکل آسان ہے کون ہے ظالم اس سے بڑا ظالم افترى على الله كذبا جو اللہ پر گھڑ لے جھوٹ اس لیے کرتا ہے لا عاقبت کے لیے لیذل الناس انجام کار لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حالتوں کی جاہلا ایسے مدرسہ میں نام میں بنا لو یہاں پر حضرت کے ذریعے سے انما لا يهدي القوم الظالمين ظالم کو اللہ کبھی رحمت نہیں کرتا اور المفتری اللہ ظالم اللہ کا برادر یہ کیا ہے وہ بھی مفتری اللہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا جیسے تم لوگ بولتے ہو یہ مفتری اللہ یہ بھی ظالم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ یذی ما ہوئے چونکہ مسئلہ تحریر و تحریم کی چل رہی زمانہ یہ حسر حقیقی نہیں ہے حسر اضافی ہے زمانہ جاہلیت میں جن چیزوں کو حرام سمجھتے تھے فرمایا کہ میرے پاس تو چند چیزیں ہیں جو مجھ پر وہی آ گئی قرآن آ گیا اس میں چند چیزیں میں آپ کو باقی آپ کے زمانے جاہلیت کی سارے حرام شدہ چیزیں حرام نہیں ہیں کچھ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں آ گئی نا اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسر حقیقی ہے خیال کر لینا سود ہے یتیموں کا مال ہے اور بہت سی چیزیں ان کو یہاں بیان نہیں کہ حرام کو بھی حرام ہے اس لیے کہ حسر حقیقی نہیں حسر اضافی ہے بولو حسر حقیقی نہیں حسر اضافی قل لا ارادہ اللہ عظیمہ اس قرآن میں اور حدیث میں اوحی الیہ جو میرے طرف وحی ہوتی میں نہیں مانتا اس میں کیا چیز ناجلوں کا مفعول ہے محرمن کوئی حرام چیز محرمن علی طائم کھانے والے کے لیے کھانے والے پر حرام ہو طائم موصول نے کہا یہ تعمل جس کو وہ کھائے کوئی حرام نہیں ملتا الا ان یکون میتۃ الا ان یکون ذلک الطعام یکون کی ضمیر دام کی طرف راجع طعام اور مطعوم کے بارے میں ہوگا وہ دام میتۃ وہ مردار ہو یہ مستثنی منقطع بنے گا بس استثناء منقطع کہہ کر کے چھوڑ دو گے یکون کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے اس کے طرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف الا ان یکون ذلک الطعام میتۃ مردار ہو او لحم مسفوحا یا دم مسفوح او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو خنزیر کے مال خنزیر کے اللہ تبارک و تعالی کی چربی سب حرام ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن گوشت کا نام لیتے ہیں دوسرے بار میں ساری بات آپ کو بتایا یہ جملہ معترض ہے درمیان فإنه رجس فإن لحم الخنزير يا فإن الخنزير كله رجس وناپاک یہ معترض آگے واپس معلومات کی طرف جا رہا ہے میں تدور مسکون او لحم خنزیر او فسقا یا گناہ کی چیز کو ہل بھی جس پر نامزد کیا گیا آواز یہ جو پوچھا کیا تو اس پر لغیر اللہ یہ بھی کوئی اللہ کا نائب ہے غیر اللہ کا ہوگا یہ ترکیب میں آپ کو بتا چکا ہوں باقی قواعد میں آپ کو بتا دیں فمن اضطر الى اكل هذه الاشياء المحرمه یہ جو حرام چیزیں اگر مجبور ہے شدید مجبور ہے فمن اضطر الى اكل هذه الاشياء المحرمه ان حرام چیزوں کی کھانے کے اگر کوئی مجبور ہے غیر باغ اضطر کے ذریعے سے حرام کرے گا غیر طالب اللذت عافیہ کیا ہے لذت کے لیے رکھا ہے غیر طالب اللذت ولا عالم حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے الضرورت تقدر بقدر الضرورت الضرورات تبیح المحظورات مجبوریاں ناجائز چیزوں کو جائز بنا دیتی ہے سمجھ نہیں آ گئی
اور ضرورت بقدر ضرورت اس کو مقدر مانا جاتا ہے. ضرورت سے جب اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو پھر ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. سمجھتا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہمارے حنفی کیا نہیں سمجھ لیا کہ امام شافعی کا باب کا معنی باغی بغاوت سفر معصیت ہے. مجبور آدمی سفر معصیت کر رہا ہے، کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے. یہ کتے کا بچہ درمیان میں اس کو بھوک لگے وہ کہنے کا کچھ نہیں کھا سکتا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ بابا کا معنی غیر طالب سمجھے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں ظاہر جماعتنا نبغی ہے یہ وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش کی طلب تھی. ارے اس کو واپس سے جانا ہے. بغاوت کا معنی طالب. تقتلوا انفیت الباغیت جو بخاری پڑھ چکے ہو. تقتلوا انفیت الباغیت الطالب للحق ہر فریق حق کا طالب. چلے گا بھائی صاحب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. اب بتاتے یہودیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نجات ان کی بدمعاشی کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو عارضی طور پر حرام قرار دیا. ورنہ حرمنا على الذين هادوا حرمنا کے ساتھ مطالب حرمنا على الذين هادوا یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیا کس چیز کو؟ كل ذي ظفر ہر نافرمان والے چیز کو. جیسے کہ اونٹ ہے سمجھے ہو جب ظفر جس کے بڑے کھر ہوتے ہیں سمجھے اونٹ ہے. اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کا یہ شتر ہے. اور ومن البقر اور گائے میں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حرام قرار دیا. والغنم اور بکریوں میں سے حرمنا علیہم شحومہما حرمنا علیہم من البقر والغنم شحومہما. یہ بھی حرام ہے ان کی چربی کو چربی کی حرام الا ما حملت ظہورہما. ہاں وہ چربی حملت وہ ظہورہما وہ چربی کہ اس کو پیٹھ اٹھانے پیٹھ پر جو چربی ہوتی تھی اگر الحبایا آگے تو کہتے ہیں یا گوجری جو مشتمل ہو گھاس پر اور کھانے والی چیزوں پر. گوجری کی چربی کو بھی وہ بھی جائے. پیٹھ والے اور گوجری والے یعنی پیٹھ والے اور پیٹ والے بولو پیٹھ والے اور پیٹ والے. اس لیے کہ گوجری بھی سامنے ہوتی ہے پیچھے نہیں ہوتی. پیچھے تو پیٹھ ہوتی ہے. اب الحبایا آگے کی جمع گوجری او ما وہ چربی اختلط بحزم جو ہڈیوں کے ساتھ بھی ہو. یہ آنکھوں کے اوپر ہم نے دیکھا وہ ہڈی ہے ان کے جانور کی اس اوپر والی چربی کو یہ چربی ہوتی ہے. ذالک تحریم هذه الاشیاء ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا؟ ذالک یہود پر یہ چیزیں حرام کیوں قرار دیا؟ یہ ذالک مقتضا بنے گا جزینا بالبغی ان کی بدمعاشی کا بدلہ ہم نے دے دیا سمجھے میں جن ان کی بغاوت کا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا نَقُولُ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم سچ ہے. یہود جھوٹے ہیں ہم جو کہتے ہیں سچ ہے. فَإِنْ كَذَّبُوكَ بالکل آسان مولانا تسلی دے رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنْ كَذَّبُوكَ اگر آپ کی تکذیب کرے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ آپ کہہ دیں کہ میرا پروردگار رحمت والی رحمت واسعۃ وسیع رحمت والی ذات ہے. ربکم مبتدا بنے گا ذو رحمت واسعۃ خبر بنے گا. وَلَا يُرَدُّ عَذَابُهُ اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ کوئی اس کو رد نہیں کیا جاتا مگر ان قوم مجرم لا يرد باسوا من قوم مجرم قوم مجرم سے رد نہیں کیا جاتا. مجرم پر نافذ کرتے رہے. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا مشرک کہیں گے انقریب مشرک کہیں گے لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے ایماننا و توحیدنا اگر ہمارے ایمان و توحید کو اللہ چاہتا ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نہ کرتے. ولا حرمنا شیئا کسی چیز کو ہم حرام کر. اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہتا ہے. جبر میں چلے گئے کس میں چلا گیا جبر میں چلے گئے. اس لیے اس کا تقدیر کا سہارا لینا جبکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے تقدیر میں سب کچھ طے شدہ ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے لیکن اللہ کا علم کسی کے لیے جابر نہیں ہے. جابر تو قدرت ہوتی ہے. حکیم نے لکھ دیا کہ گروہی پرہیز نہیں کر رہا گروہی پرہیز نہیں کر رہا. حکیم نے اپنے ڈائری میں لکھ دیا کہ یہ گروہی جو میرے پاس آئے 2 مہینے کے بعد کرے گا. آج میں نے لکھ دیا آج شعبان کا آخر نے لکھ دیا یہ 2 مہینے کے بعد گروہی کرے گا. اور گروہی مردار دوائی میں نے دے دے کے بند کیا 2 مہینے کے بعد. مجھے پتا تھا کہ گروہی کے مذہب میں پرہیز نہیں
اب میری ڈائری مل گئی، ڈائری آپ کو مل گئی، پھر وہی آپ کا بھائی تھا، ڈائری میں وہی مزدور نے لکھا 2 مہینے پہلے فلاں تاریخ کو میں نے دوائی دیے، فلاں تاریخ کو یہ بات مارا. تو میں نے تو اپنے علم اپنی دانش اور اپنے تجربے کی روشنی میں لکھا. اب آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں. حکیم نے جب لکھا تھا کہ یہ مرے گا تو مر گیا، لہٰذا حکیم اس کی قصاص دے دیے تھے. یہ ٹھیک ہے؟ وہ تو میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، اور میرا علم جابر نہیں ہے، یہ مارا اپنے اختیار سے. سمجھنا آپ کا شرک ہے، آپ کا نماز نہ پڑھنا، جو کچھ ہے اللہ کو تو علم ہے، لیکن اللہ نے اختیار آپ کو دیے، وہ اللہ کا علم آپ کے اختیار کو سلب نہیں کرتا. اور اگر آپ نے دیکھیں اللہ نے لکھا ضرور یہ سارے میں پاس کر چکا ہوں ابتدا میں ان الذین کفروا کتاب، سمجھے؟ لیکن بدماشی والا جواب آپ کو پتا ہے، ایک تو یہ کہ علم جابر نہیں ہوتا، قدرت جابر ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے پاس علم بھی ہو رہی، قدرت بھی نہیں ہوتی، ترتیب تو اللہ کا علم ہے. ہاں آخر بات کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، سمجھے؟ اس کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن آپ انسان کو پھر بھی اختیار ہے، انسان اس کے خلاف یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، انسان کو اس کا اختیار ہے. یہ ممکن داخل تحت قدرت انسان ہے، وہاں جمے گی، سمجھتے؟ اور آسان طریقے چھوڑو، تم علمی باتیں کہاں سمجھتے ہو؟ یہ پوری بحث میں نے کی، ایک بدقسمتی کی واپس میں اس کو لوٹا رہا ہوں، بڑی تفصیل سے میں نے بحث کی. اب مسئلہ اس کا بدماشی کا رہے گا. سمجھ؟ اللہ اگر چاہتا تو میں شرک نہ کرتا، اللہ چاہتا کہ میں مشرک نہیں، اللہ چاہتا ہم نے شرک کو حرام کرا، اللہ چاہتا. چوری کی بات سے مولانا رومی نے بڑا اچھا لگا، چوری کی اور اپنی چادر کو پھل سے بھر دیا. چور جا رہا تھا، بیماری میں پکڑ لیا، پکڑا کس کر کے جوتے سے مارا. کہتا نہیں کیوں مارتے ہو؟ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے لکھا، میں اللہ کا، یہ حضرات اللہ کی، یہ زبان اللہ کی، یہ دماغ بھی اللہ کے. اللہ نے لکھا تھا فلاں تاریخ چوری کرے گا، اللہ چاہتا ہی ہے، اللہ چاہتا ہی ہے، اللہ کی مشیت کے خلاف میں نہیں کر سکتا. اللہ کا علم بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے، میں اللہ کا ہاتھ، اللہ کی سوچ، اللہ کی ذہن، اللہ کی دل و دماغ، اللہ کی باغ، اللہ کی، یہ سب کچھ میں نے وہی کیا ہے جو اللہ نے لکھا ہے. اور اس نے کس کر کے دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا. کہتے ہیں چیخ کیوں مارتے ہو؟ میں بھی اللہ کا، یہ جوتا بھی اللہ کا، اللہ نے لکھا ہے. میں بھی اللہ کا، جوتا بھی اللہ کا، میرے رب نے لکھا ہے اس کو مارنا. سمجھیے؟ اور یہ جو تم چیخ مار رہا مجھے درس نہیں ہے، اللہ نے لکھا کہ یہ چیخ مارے. اور اب اور سمجھ میں آئے گی ہے. لیکن کتے نے بولو تقدیر کے مسئلے کو آپ نہیں سمجھے، کتا سمجھ چکا. مجھے افسوس ہے، آپ گدھے اس کو سمجھ چکے، کتے سمجھ چکے، لیکن آپ سمجھے نہیں ہے. یہ کتا ادھر کھڑا ہے، سمجھتا ہے، اور سڑا ہوا کوئی درخت ہے. کتا ادھر کھڑا ہے، سڑا ہوا درخت ہے، پرانا، اور تیز ہوا چلی، درخت گر گیا، کتا کو لگ گیا، کتے کی چوٹ لگی، تو کتا اس کو کھائے گا، جا کر کے درخت کو کھائے گا کہ تو مجھے کیوں لگا، میرے چوٹ لگی. تو کتے کو پتا ہے کہ یہ درخت بے اختیار ہے، اور کتا اگر تکڑا ہو تو اس کو پتھر مار، ایک میرے شراب مارتا نہیں پڑا، اس کو پتا ہے یہ با اختیار ہے، یہ مجبور نہیں ہے، وہ بے اختیار ہے، حالانکہ اس کی چوٹ زیادہ لگی. اس کتا اس مسئلے کو سمجھا، لیکن علماء اس مسئلے کو سمجھ گئے. دوسرا مسئلہ مولانا، اچھا آپ نے دیکھا یہ شرعیات کے اندر یہ غلط، شرعیات کے اندر شیطان کے سامنے چلا. اللہ نے لکھا ہے، میرے نماز نہ پڑھنے کو اللہ نے لکھا ہے، چوری کرنا اللہ نے لکھا ہے، اللہ تمہارے زنا کرنا اللہ نے لکھا ہے، شراب پینا حرام حلال کرنا اللہ نے لکھا ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ نے لکھا ہے. سمجھ گئے؟ بیوی انگلی دے کر کے اس کو کہتی ہے جا ایسا کر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. سیقول الذین یشرکون شرکا ما شرکنا، اللہ چاہتا ہمارے توحید کو اور ہماری ایمان کو ما شرکنا شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا لا زائد ولا آباؤنا اشرکنا بنا زمین پر، ولا حرمنا شیئا من زائدہ، کسی چیز کو حرام کرنا. کذب الذین خلوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی اس قسم کی تکذیب کی. تکذیبا کائنا کذالک،
کذب الذین خلوا من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، کذبوا کے ساتھ بدلے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا بدل چکھ لیا. قل هل عندکم علم من ذلك ذلك علم متوخر عندکم خبر مقدم هل علم کائن عندکم کیا کوئی علم ہے تمہارے پاس؟ فاخراجوه لنا فتخرجوه لنا تخرجو اس کا عطف ہے علم پر مصدر من السید نکالے هل عندکم علم فاخراجوه لنا اور اس کو ظاہر کر کے بتا دو اگر ہے آپ کے پاس تو بتا دو. ان تتبعون ما لا تتبعون آپ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر الا ظنکم الفاسد اپنے ظن فاسد کا پیروی کریں. وإن انتم آپ نہیں ہیں الا تخرصون مگر اندازہ لگانے والے. قل ان لم تكن لكم حجة اگر تمہارے پاس حجت نہ ہو اور یقینا نہیں قل ان لم تكن لكم حجة اگر تمہارے پاس کوئی حجت نہ ہو فللہ الحجة البالغة تو اللہ کے پاس حجت کاملہ ہے حجت بالغہ. للہ ہمارا مطلب بنے گا الحجت البالغة متوخر یہ شرط محذوف کے لیے جزا بنے گی. ان لم تكن لكم حجة اگر کوئی حجت ہو فللہ الحجة البالغة ولو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین. یہ آیت ہوگی پھر اس کے بعد چلے جاؤ. قل هلم شهداءكم الذين حاضر کر دو لے کر کے آجو اپنے ان گواہوں کو. یہ اس سے پہلے ہلم شهداءكم موصول بنے گا اپنے ان گواہوں کو اور اپنے ان شرکاء کو الذين يشهدون جو گواہی دیتے اس بات پر ان اللہ حرم هذا المذکور یہ مذکور چیزیں جن کو تم حرام قرار دیتے ہو اللہ نے کو حرام اس پر گواہی پیش کر دو. فإن شهدوا اگر یہ بھی گواہ پیش کر دے فلا تشهد معهم اے میرے پیارے محمد آپ کے ساتھ گواہ نہ بنا ولا تتبع هواء الذين كذبوا خیال کر لینا ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں یہ اور والذین لا یؤمنون بالآخرة اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس حال میں کہ وہ یادون بربهم اپنے پروردگار کے ساتھ برابر ٹھہراتے شریکوں کو. آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اب آپ صدق ہوگا یہ دوسرا الذین پہلے والے عطف ہے اور یہ دونوں مضاف الیہ ہیں. اللہ خبر کرے اس کے لا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع هواء الذين لا يؤمنون بالآخرة على كونهم عابدين بربهم على كونهم عابدين يسبحون بربهم. ارے سمجھ آئی ہے خیال کر لینا جڑے دا شکریہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ جاؤ چند کر کے آ جاؤ 11 اگست پر ہم نے آنا چاہیے ورنہ تمہارے ٹکا پوٹی کر لیں.